اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللهم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ لیکچر تیار کرتے ہوئے اور اس کی تیاری کرتے ہوئے مجھے شدت سے احساس ہوا کہ ہر وقت جو ہے زبان پر جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام جاری ہو کہ دشمنان اسلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق جو باتیں کہی ہیں اس پہ جو ہے نا دل جو ہے نا خون کے آنسو ہوتا ہے۔ اور واللہ اس لیکچر کی وجہ سے مجھے جو پڑھنے کو موقع ملا ہے اس کی وجہ سے شاید مجھے بھی وہ باتیں پتہ نہیں تھیں جو عمومی طور پر مسلمانوں کو معلوم نہیں ہوتی ہیں۔ تو میں آپ جو میرا مطالعہ ہے حاصل مطالعہ ہے میں آپ سے شیئر کروں گا آج کی نشست کے اندر، لیکن اس کے اندر پھر یہی بات ہے کہ جو کفر کی نقل ہے وہ کفر نہیں ہوتی ہے۔ تو بعض باتیں ایسی ہوں گی جو کہ دل کو بڑی ٹھیس پہنچے گی۔ میں پوری کوشش کروں گا کہ سافٹ ترین الفاظ کے ساتھ وہاں سے نکلیں ہم، لیکن پھر بھی جو ہے نا وہ اس بات کا امکان رہتا ہے کہ جو ہے نا وہ زبان جو ہے وہ کوئی نامناسب الفاظ جو ہے وہ ادا کر دے۔ تو مغربی دنیا کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ناواقفیت اور اناد کی تاریخ، اناد بٹرنیس، تلخی کیوں ہے، یہ نفرت کیوں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے، اس کی تاریخ اور مسلمانوں کے کرنے کا کام، یہ آج کی نشست کا موضوع ہے۔ پس منظر کیا ہے؟ ایک طویل عرصے سے دنیا کی قیادت جو ہے مغرب کے ہاتھوں میں ہے، ویسٹ کے ہاتھوں میں ہے۔ پہلے یورپ اور اس کے بعد یورپین تصورات کا علمبردار امریکہ دنیا کا امام ہے۔ مغرب سے مسلسل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم شخصیت پر کھلے یا چھپے حملے کیے جاتے ہیں۔ ان کے کریکٹر کو اسیسینیشن، جس کو ہم پروسیس کہتے ہیں، کریکٹر اسیسینیشن کی جاتی ہے، کریکٹر کا قتل کیا جاتا ہے۔ اور انٹرنیٹ کی آمد کے بعد جو ہے ان حملوں کی ہولناکی کے اندر اضافہ ہوا ہے۔ بظاہر تو ایسا نظر آتا ہے کہ حملے شخصی ہیں، کوئی فرد ہے غصے میں آیا، اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر جو ہے وہ کے خلاف بات کر دی، یا کسی پبلیکیشن ہاؤس نے ایسا کام کر دیا۔ ان دونوں صورتوں میں بہرحال حکومتی سرپرستی کی مختلف نوعیتیں ہیں۔ کبھی خاموش اجازت ہے، کبھی بیک اینڈ پہ اجازت ہے، کبھی کھل کر اجازت ہے۔ پچھلے 30 سالوں میں جو بڑے حملے ہیں جن کو ہم ریکارڈ کر چکے ہیں، یعنی کہ ہم سب جانتے ہیں سلمان رشدی کی شیطانی آیات ہے، سیٹانک ورسز، ڈینمارک کے جریدے میں شامل ہونے والے گستاخانہ خاکے ہیں، انوسینس آف مسلمز جیسی فلم کی تیاری ہے، اور پھر عربی زبان میں اس کی ڈبنگ ہے، اور پھر فرانس کے جریدے میں چارلی ہیبڈو میں شائع ہونے والی گستاخانہ خاکے شامل ہیں۔ یہ وہ ہیں جو بڑے بڑے مائل سٹونز ہیں۔ درمیان کے اندر جو چیزیں ہیں، درمیان میں جو باتیں جو ہم مسلمانوں کو پتہ ہی نہیں چلتی، وہ الگ ہیں۔ مسلمانوں نے ہمیشہ اس مسئلے پر شدید رد عمل کا اظہار کیا، تاہم حملے کے رکتے ہوئے نظر نہیں آتے۔ تو آج کی نشست کے اندر جو ہے وہ بنیادی سوالات پہلے ہم طے کر لیتے ہیں، تاکہ ہم جب بنیادی سوال صحیح سمجھ لیں گے تو پھر جواب دینے میں آسانی ہو جائے گی۔ 2 سوالات میں نے یہاں پر رکھے ہیں۔ آخر مغرب میں ایسے واقعات کیوں زیادہ رونما ہوتے ہیں؟ کیا اس کے پیچھے کوئی تاریخ ہے؟ کیا مسلمانوں کا رد عمل بیکار ہے؟ یعنی کہ ایک تو واقعات رونما ہو رہے ہیں گستاخی کے، اور کیا مسلمانوں کا رد عمل بیکار ہے اور اس سے اسلام کے کوز کو نقصان ہو رہا ہے؟ ہمارا بہتر رد عمل کیا ہونا چاہیے؟ یعنی کہ سب کوسچنز بھی ہیں، لیکن 2 بات، مغرب کیوں کر رہا ہے ایسے اور ہمارا کیا رد عمل ہونا چاہیے، یہ 2 بنیادی چیزیں ہیں جو کہ آج کی نشست کے موضوع ہے۔ تو آج کی نشست میں بنیادی سوالات کے جوابات کی تلاش کی کوشش کی جائے گی انشاءاللہ تعالی۔ تو in protesting against the state back exposition caricature، جو آخری واقعہ ہوا ہے اس کے اندر تو گورنمنٹ نے باقاعدہ اس کو اون کیا اور جو ہے نا بڑی بڑی بلڈنگز پہ جو ہے وہ گستاخانہ خاکے شائع بھی کیے۔ ابتدائیہ اسلاموفوبیا کی ٹرم استعمال ہوتی ہے، جس کے بنیاد پر جو ہے وہ مسلمانوں کو جو ہے وہ یوں سمجھیں کہ لوگوں کے لیے ایک ایسی اینٹی بنایا جاتا ہے، ایسی چیز بنایا جاتا ہے جس سے نفرت کی جائے۔ تو ابتدائی طور پہ میں تھوڑی سی گفتگو کروں گا ابتدائی کے اندر، اور اس کے بعد ہم موضوع پہ آ جائیں گے۔ دیکھیں مغرب کی سافٹ پاور جو ہے نا وہ ہارڈ پاور سے زیادہ خطرناک ہے۔ سافٹ پاور کیا ہوتی ہے؟ لوہے ایام جو ہے مختار مسعود مرحوم کی
بڑی زبردست کتاب ہے، انقلاب کے حوالے سے ہے، جو ایران میں آیا. تو اس کتاب کے اندر جو ہے وہ مختلف عنوانات پہ جو ہے وہ مختار مسعود صاحب نے جو ہے بات کی، مرحوم نے. تو اس کے اندر جو انہوں نے ایک جگہ مصری صحافی کے حوالے سے بات کی کہ مصری صحافی محمد حسنین ہیکل نے ایک بار بڑی پتے کی بات کہی تھی. اس نے کہا، یعنی کہ مصری صحافی نے، کہ مغرب عالمی ذرائع ابلاغ پر اتنی کامل دسترس رکھتا ہے کہ وہ جب چاہے تیسری دنیا کے کسی بھی لیڈر کو سارے جہاں میں بدنام کرنے کی مہم چلا کر پنجرے میں بند پرندے کی طرح بے بس کر دے. یعنی لیڈر کو ایسا بدنام کیا کہ وہ بیچارہ کہیں کا نہیں رہا. اس قول کا دوسرا رخ بھی اسی قدر درست ہے. مغرب جب چاہے تیسری دنیا کے کسی بھی لیڈر کو، خواہ وہ کتنا ہی نکما کیوں نہ ہو، اتنا عظیم و بے مثال اور ایسا نابغہ اثر بنا کر پیش کر سکتا ہے کہ لوگ اس بات پر فخر کرنے لگیں کہ وہ اس کے زمانے میں پیدا ہوئے تھے. مغرب کو شخصیت سازی کے علم میں بھی اتنا کمال حاصل ہے جتنا کردار کشی کے فن میں. اب دیکھ لیں کہ جو زیرو ہے اس کو ہیرو بنانا اور ہیرو کو زیرو بنانا، یہ مغرب کی وہ سافٹ پاور ہے جس سے چھوٹے نہیں بڑے بھی متاثر ہیں، لیڈران بھی جو ہے متاثر ہیں. تو کسی جو حضرت موہانی مرحوم نے کہا تھا کہ خرد کا نام جنوں پڑ گیا، جنوں کا خرد. خرد کہتے ہیں عقل کو. عقل جو ہے وہ جنوں کا بن گئی اور جنوں جو ہے وہ عقل بن گیا. جو چاہے آپ کا حسن کرشمہ ساز کرے، یہ مغرب ہے جو یہ کام کر سکتا ہے. تو یہی بات جو ہے وہ جس طرح انسانوں کے حوالے سے، اسی طرح تصورات کے حوالے سے بھی ہے. کسی بھی تصور کے حوالے سے مغربی نیریٹو کی طاقت. دیکھیں ہر تصور جو ہے نا اپنے اندر کچھ مثبت اور کچھ منفی پہلو رکھتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ جو ہے وہ ایک تصور ہے، وہ بعض ہوتے ہیں لیکن عمومی طور پر کچھ تو کچھ جو ہے وہ پروز اینڈ کونز، مثبت اور منفی دو ہی باتیں ہوتی ہیں. مثلا قرآن حکیم میں جو ہے وہ خمر اور میسر کے متعلق بات ہوئی ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اسم کبیر ومنافع للناس. تو آپ سے شراب اور جوئے کی نسبت سوال کرتے ہیں، فرما دیں ان دونوں میں بڑا گناہ ہے اور لوگوں کے لیے کچھ فائدے بھی ہیں. وَإِسْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا، مگر ان دونوں کا گناہ ان کے نفع سے بڑھ کر ہے. تو قرآن یہ نہیں کہہ رہا کہ شراب کا دنیاوی فائدہ نہیں ہے، جوئے کا دنیاوی فائدہ نہیں ہے. جو قرآن نیریٹو دے رہا ہے وہ یہ دے رہا ہے کہ ان دونوں کا فائدہ ان کے نقصان سے جو ہے وہ کم ہے، نقصان زیادہ ہے. اب جب ڈائلاگ ہوگا اور ڈائلاگ کے اندر اگر کوئی ایسی پاور ہے جو ان کے نفع کو اس کے نقصان سے بڑھ کر دکھا دے تو اس کا نیریٹو کامیاب ہو جائے گا. مثلا کورونا وائرس ہے. اب ایک تصور ہے کہ کورونا وائرس کے دنوں میں حکومتوں کا ایک مخمصہ ہے کہ لاک ڈاؤن کیا جائے یا لاک ڈاؤن نہ کیا جائے اور اکانومی کو سیو کرنے پر توجہ دی جائے. اب اگر ایک بہت زبردست قسم کا جو ہے وہ جو سمجھیں کہ بات کرنے والا ڈیبیٹر وہ جو ہے وہ ثابت کر دے قوم پر کہ جو ہے لاک ڈاؤن زیادہ فائدہ مند ہے، تو یہ بالکل ایسی مثال ہے کہ مغربی میڈیا جو ہے وہ اس ڈیبیٹر کی طرح ہے جو ہے تمام دوسرے افراد کی زبان کو بند کر دے. دیکھیں کوئی تصور اپنے حق میں ایویڈنس چاہتا ہے، شہادت چاہتا ہے. ایویڈنس لوگوں کو میڈیا کے ذریعے پتہ چلتا ہے. میڈیا وہی ایویڈنس فراہم کرتا ہے جس کو وہ سپورٹ کرتا ہے. ایویڈنس کو چھپایا جا سکتا ہے اگر میڈیا جو ہے اس کو چھپانا چاہے. اس وقت جو ہے وہ دنیا میں اتنے بڑے بڑے مظاہرے ہوئے ہیں گستاخانہ خاکوں کے متعلق، بنگلہ دیش کے مظاہرے، دنیا بڑے بڑے مظاہرے ہوئے ہیں، لیکن آپ کو بی بی سی پہ وہ مظاہروں کی تصویر نہیں ملے گی. تو بنیادی طور پر وہ چاہیں تو جو ہے وہ ایک چھوٹے سے چھوٹے مظاہرے کو اتنا بڑا کر کے دکھا دیں اور ایک لاکھوں لوگوں کے مجمع کو جو ہے وہ غائب کر دیں. تو یہ افراد کا معاملہ ہے، تو کانسیپٹ کا بھی، تصور کا بھی معاملہ ہے. تو پروپیگنڈا کی طاقت، کیونکہ میڈیا ان کے ہاتھ میں، تو پروپیگنڈا کی طاقت کے وسائل بھی سب سے زیادہ ان کے ہاتھ میں. یہ ڈائریکٹ مارکیٹنگ بھی کرتے ہیں اور انڈائریکٹ مارکیٹنگ بھی کرتے ہیں. یہ جو ہے وہ ڈائریکٹ مارکیٹنگ کیا ہوتی ہے کہ سگریٹ کا اشتہار براہ راست آئے کہ جو ہے فلاں سگریٹ آپ پئیں. انڈائریکٹ مارکیٹنگ یہ ہوتی ہے کہ کسی فلم میں کسی ہیرو کو اس برانڈ کی سگریٹ پلا دیں آپ، اور نوجوان دیکھیں گے ارے یہ ہمارا ہیرو جو ہے یہ والی سگریٹ پی رہا ہے. تو ڈائریکٹ مارکیٹنگ اور انڈائریکٹ مارکیٹنگ یہ دونوں ہی جو ہے وہ مغرب کے پاس جو ہے وہ اس کے پاس وسائل ہیں. تو ان کے پاس گویا کہ رائی کو پہاڑ اور پہاڑ کو رائی، جس کو میں زیرو کو ہیرو اور ہیرو کو زیرو بنانے کی صلاحیت کہہ رہا ہوں، موجود ہے. عراق کے مہلک ہتھیار
ویپن آف ماس ڈسٹرکشن کبھی نہیں ملے، مگر ان کے پروپیگنڈے کی بنیاد پر لاکھوں لوگوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا. صرف میڈیا کو جو ہے وہ کچھ جو ہے وہ فون کرنے ہوتے ہیں، اور پھر وہ میڈیا جو ہے وہ رائی کو پہاڑ بنا دیتا ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ حکومتوں کو جو کرنا ہوتا ہے وہ کرتے ہیں. تو بہرحال مغربی نیریٹو کی اصل طاقت اس کے بیک اینڈ پہ، اس کے دلائل میں نہیں ہے، اس کے بیک اینڈ پہ اس کی عسکری طاقت اور اس کی میڈیا جس کو میں سافٹ پاور کہتا ہوں اس میں. تو آزادی اظہار رائے بھی ایسی چیز ہے کہ اس کے اندر جو ہے نا وہ بات کی جا سکتی ہے، فریڈم آف ایکسپریشن آف اوپینین. اس کی وجہ سے مغرب کا ایک بیانیہ ہے. مسلمانوں اور مغرب میں کیا اختلاف ہے؟ کیا مغرب جو ہے وہ ان لمیٹڈ فریڈم آف ایکسپریشن کا قائل ہے؟ آپ خوب جانتے ہیں کہ وہاں پر بھی جو ہے وہ لمیٹیشنز ہیں فریڈم آف ایکسپریشن کی. ہم جو بات کر رہے ہوتے ہیں کہ اس کو جو ہے وہ ان لمیٹڈ نہ کرو، تو مغرب عمومی طور پر مغرب اس بات کا قائل ہے کہ ان لمیٹڈ فریڈم آف ایکسپریشن نہیں ہونی چاہیے. لیکن یہ جو کہتے ہیں کہ یورپین ویلیوز، رسپیکٹ یورپین ویلیوز، تو فرق یہ ہے کہ ہم جس ٹیریٹری کو کہتے ہیں کہ اس ٹیریٹری میں فریڈم آف ایکسپریشن کی جو ہے وہ آزادی نہیں ہونی چاہیے، وہ اس ٹیریٹری کو، وہ ٹیریٹری ماننے سے انکاری ہیں. مسلمانوں کے حوالے سے پہلی یہ بات کرتے ہیں لوگ، یہ سمجھتے ہیں ہم لوگ جاہل لوگ ہیں، ہمیں بات کرنا نہیں آتی ہے. تو ہمارے متعلق جو رائے ہے وہ عمومی طور پہ یہ ہوتی ہے کہ دے کین ناٹ آرگو. یہ لوگ بس مظاہرے کر سکتے ہیں، یہ لوگ بلند آواز میں نعرے لگا سکتے ہیں، یہ لوگ آرگو نہیں کر سکتے. یہ جو ہے وہ پہلا خیال جو ہے وہ ان کے ذہنوں میں ہوتا ہے، کیونکہ ہم پسماندہ اقوام ہیں اس وقت. ہم جو ہے وہ یوں سمجھیں کہ بہت بری حالت میں ہماری اسٹیٹس اسلامک جو مسلم ریاستیں، تو ہمارے متعلق یہ خیال ہے کہ جاہل قسم کے لوگ ہیں، آرگو تو کر ہی نہیں پائیں گے، آرگومنٹس ان کے پاس نہیں ہیں. جب ہم آرگومنٹ کرتے ہیں، اور ہم نے گستاخانہ خاکوں کے حوالے سے بہت کامیابی سے آرگومنٹس اپنے پیش کیے ہیں، تو یہ کہنے لگتے ہیں کہ they do not have sense of humor، کہ ان کے اندر سینس آف ہیومر ہی نہیں ہے. ریلیکس، اٹ از اونلی ستایا، یہ تو تھوڑا سا مذاق ہے، طنز و مزہ ہے، یہ اس کو کہاں سے تم اتنا ٹینشن لے رہے ہو اس کی. وہ جو یہ لوگ مذاق اڑاتے ہیں کہ رائٹیس پیپل ہیو نو سینس آف ہیومر، اور کیونکہ رائٹیس پیپل، یہ متقی لوگوں کے اندر سینس آف ہیومر نہیں ہوتی ہے. سینس آف ہیومر بہت ہوتی ہے، لیکن یہ خوب جانتے ہیں کہ یہ کیا بات کر رہے ہیں. Since 10% of population has no sense of humor, the rest of us 90% are not allowed to laugh at everything ever. کبھی بھی ہمارا بیان یہ نہیں رہا کہ ہم جو ہے وہ ہیومر کو، جوک کو، مذاق کو، طنز و مزاح کو جو ہے وہ منع کرتے ہیں. ہم تو یہ کہتے ہیں کہ اپنی حدود میں یہ کام کرو. عام لوگوں کو بھی جو ہے وہ ٹھگنا اور جو ہے وہ دوسرے خراب ناموں سے نہ پکارو، کجائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم الشان ذات ہو کہ ان کے متعلق تم جو ہے وہ بدتمیزی کرو. تو بنیادی طور پر جب آپ انارتھ کرتے ہیں، انلیش کرتے ہیں، تو پتہ چلتا ہے کہ وہاں پر گڑبڑ ہے، وہاں پر جو ہے وہ غلط فہمیاں ہیں، وہاں پر جو ہے تکبر ہے، جس کی بنیاد پر جو ہے وہ ہر جگہ جو ہے وہ اپنی بات کو جو ہے وہ صرف اس بنیاد پر جو ہے غالب رکھتے ہیں کہ ان کے پاس دنیا کی میڈیا طاقت ہے اور عسکری طاقت ہے. دیکھ لیں آپ، برطانیہ کا توہین مذہب کا قانون جو ہے وہ 2008 تک نافذ العمل رہا ہے، 2008 تک نافذ العمل رہا ہے. لیکن آخری سزا کب ملی ہے؟ آخری سزا جان ولیم گورڈ کو ملی ہے، اور یہ جان ولیم گورڈ واز دا لاسٹ پرسن ان بریٹن ٹو بی سینٹ ٹو پریزن فار بلیسفیمی. ہی واز آلسو دا لاسٹ پبلک پروزیکیوشن. یہ کب دیکھیں، اس کا انتقال 1922 میں ہوا ہے. تو یہ صورتحال ہے کہ جو ہے نا ان صاحب نے جو ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق جو ہے وہ بدتمیزی کی تھی کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ کس طرح جو ہے وہ یروشلم میں داخل ہوں گے، اور جو ہے وہ لائک اے سرکس کلاؤن آن دا بیک آف 2 donkeys. تو جب یہ بات ہوئی تو عیسائیوں کو بڑی تکلیف ہوئی، اور اس زمانے میں برطانیہ میں عیسائیت طاقتور تھی، اگرچہ لبرلز موجود تھے. تو اس وقت جو ہے وہ جو وہاں کی موومنٹس تھیں لبرلز، انہوں نے آخری جگہ تک جانے کی کوشش کی اس فرد کو بچانے کے لیے. لیکن آخر میں گیون دا ججمنٹ ایٹ دا کورٹ آف اپیل، لارڈ ٹریفتھن تھے اس وقت کے جسٹس، انہوں نے یہ بات کہی: It does not require a person of strong religious feeling to be outraged by a description of Jesus Christ entering Jerusalem like a circus clown on the back of 2 donkeys. There are other passages in the pamphlets equally offensive to anyone in sympathy with the Christian religion, whether he be a strong Christian, a lukewarm Christian, or merely a person sympathizing with their ideals. Such a person might be provoked to a breach of peace. تو یہ
نقص امن کا مسئلہ ہے، یہ جو ہے وہ اس کو کوئی عیسائی برداشت نہیں کر سکتا، اور ان کو چند مہینوں کے لیے جو ہے وہ جیل میں بھیج دیا گیا. یہ قانون جو ہے وہ یہ 1921-1922 میں واقعہ پیش آیا، جس کے اور جو ہے وہ مگر اس کے بعد یہ بلیسفیمی چلی نہیں پائی. بلیسفیمی کا قانون یاد ہے کہ 2008 میں جو ہے وہ یہ قانونی ختم ہو گیا، کلزم ہو گیا، اور اس کے بعد اس کو جو ہے وہ جہاں پر جن چیزوں سے نقص امن واقع ہوتا ہے، جس کے نتیجے میں امن خراب ہوتا ہے، اس کی دفعات میں ڈال دیا گیا. فرانس میں جو ہے وہ انقلاب آیا تھا، انقلاب فرانس آپ جانتے ہیں، اور انقلاب فرانس مذہب دشمن تھا. اس نے دنیا میں بادشاہت کے سسٹم کو بائی بائی کیا. لیکن جو ہے وہ فرانس کے اندر جو ہے وہ آزادی کی بڑی بات ہوتی ہے، لبرٹی کی بڑی بات ہوتی ہے. لیکن لائبریری آف کانگریس کی ویب سائٹ سے فرانس ڈکری آف فلیگ ڈسیکریشن، اگر پرچم کی بے حرمتی کی جائے، اگر فرانسیسی پرچم کی بے حرمتی کی جائے تو فرانسیسی قانون کیا کہتا ہے؟ فرانسیسی قانون اس کو جرم سمجھتا ہے، اس پر فائن لگاتا ہے، اس کو اچھی بات نہیں سمجھتا. اس کا مطلب یہ ہے کہ ان لمیٹڈ فریڈم آف ایکسپریشن جو ہے وہ فرانس تک میں موجود نہیں ہے. اب جو ہے وہ صورتحال کیا ہے کہ ایک طرف تو یہ صورتحال ہے کہ یہ خود بھی اپنی ان لمیٹڈ فریڈم آف ایکسپریشن کو نہیں مانتے، لیکن دوہرے معیارات بھی ان کے جس کے متعلق ہم بات کرتے ہیں. ان دوہرے معیارات کو دیکھتے ہوئے جو ہے وہ ایک ویب سائٹ ہے، اس کے اندر جو ہے وہ ایک عیسائی ہے میرے خیال میں گلین گرین والڈ، انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کرتے ہوئے یہ بات کہی کہ ان سولیڈیرٹی ود فری پریس سم مور بلیسفیمس کارٹون. تو انہوں نے کہا کہ مسلمانوں کے خلاف تم نے یہ کارٹون بنائے تو میں بھی کچھ بلیسفیمس کارٹون جو ہے چھاپتا ہوں. اور اس نے جو ہے وہ اس طرح کے جو ہے وہ کارٹون جو ہے وہ شائع کیے، جس کے اندر انہوں نے بتایا کہ تمہارا دوہرا معیار کیسا ہے. ایک طرف جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخانہ خاکوں پہ تم ہنستے ہو، اور جب ہولو کاسٹ کا جو ہے جہاں یہودیوں کے جو ہم اس سے انکار نہیں کرتے کہ ان پر بڑا ظلم ہوا ہٹلر نے، لیکن اس کی شدت پہ اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن کارٹونز آف ہولو کاسٹ کو تم جو ہے وہ بہت زیادہ جو ہے وہ عزت دیتے ہو، اور جو ہے وہ اس پہ جو ہے وہ تم عزت کیا دیتے ہو، تم اس پہ جو ہے بڑے نالاں ہوتے ہو اور کہتے ہو کہ یہ اینٹی سیمیٹزم ہے. تو یہ کیا طریقہ ہے تمہارا، کیا دوہرا معیار ہے؟ تو یہ خود وہاں کا ایک بندہ جو ہے وہ اس نے چیخ کر جو ایسے بہت سارے کارٹون جو شائع کیے کہ میں نے جو ان سولیڈیرٹی ود فری پریس. لیکن یہ ایشو جو ہے نا وہ ہم جس دشمن سے دو چار ہیں وہ بڑا عجیب نوعیت کا ہے، وہ میں آگے ڈسکس کروں گا. لیکن میں آپ کے سامنے بتا رہا ہوں کہ خود فرانس کے اندر اگر ایسے کارٹون شائع ہوں تو وہ جو ہے وہ چارلی ہیبڈو کے بندے جو ہے وہ فائر کر دیے جائیں گے کہ تم نے ایسے کارٹون کیسے شائع کیے. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اگر گستاخانہ خاکے ہوں گے تو پھر جو ہے وہ ایسی کوئی بات نہیں ہوگی، یہ آزادی اظہار رائے کا مسئلہ ہوگا. تو صرف چند ہی لوگ بظاہر ان لمیٹڈ فریڈم آف ایکسپریشن کا قائل ہیں، اور یہ جو ہے وہ یوٹیوب کا ایک چینل ہے، اس کا نام ہے سیکولر جہادسٹ. یہ جو ہے وہ مرتدین کا چینل ہے، پاکستان سے تعلق رکھنے والے کچھ ایک دو ہیں، اور یہ مستقل جو ہے وہ ہذیان بکتے رہتے ہیں. تو جب ہم مسلمانوں نے یہ آواز اٹھائی کہ فرانس میں تو جھنڈا جلانے پر پابندی ہے اور جو ہے وہ یہ اس کو فائن، تو انہوں نے فوراً کہنا شروع کر دیا کہ بالکل جھنڈے پہ جلنے پر بھی کوئی پابندی نہیں ہونی چاہیے. ہولوکاسٹ، ہاں ہولوکاسٹ کو بھی کھلا ہونا چاہیے. تو اب گویا کہ جو ہے نا وہ سیکولر جہادسٹ اس عنوان سے آتے ہیں کہ ہر چیز کی آزادی دے دو، اور اگر کسی کو عیسائیت کا مذاق اڑانے تو اس کو مذاق اڑانے کی اجازت ہو، کسی کو یہودیت کا مذاق اڑانے تو اس کو مذاق اڑانے کی اجازت ہو، کسی کو اسلام کا مذاق اڑانا ہے تو کسی کو اسلام کا مذاق اڑانے کی اجازت ہو. لیکن انہیں کچھ کرنا نہیں ہے، ان کو صرف یہ باتیں کرنی ہے. عملاً جو دنیا ہے اس کے اندر جو ہے وہ قدغنیں ہوتی ہیں فریڈم آف ایکسپریشن پر. ان لمیٹڈ فریڈم آف ایکسپریشن جو ہے وہ کہیں اویلیبل نہیں ہوتی ہے. خود توہین عدالت ہے، کنٹمپٹ آف کورٹ ہے. کنٹمپٹ آف کورٹ پہ جو ہے وہ امریکہ جس کے متعلق ہے کہہ رہے ہیں کہ فلیگ کو برن کرنا امریکہ میں جو ہے وہ تاریخی فیصلہ ہے کہ جلا سکتے ہیں. تو کیا کنٹمپٹ آف کورٹ پہ جو ہے وہ توہین عدالت پر جو ہے وہ امریکہ میں سزا نہیں ہے؟ تو یہ تمام چیزیں جو کہ جو ہے وہ ہمیں بتاتی ہیں کہ ان لمیٹڈ فریڈم آف ایکسپریشن جو ہے وہ آپ کو دنیا میں کہیں نہیں ملے گی، ہائیڈ پارک میں بھی نہیں ملے گی. تو دور جدید اور بلیسفیمی کے قوانین کی تنظیم مخالفت. اب پرابلم یہ ہے کہ دور جدید جو ہے نا وہ عیسائی ہے، نہ وہ یہودی ہے، نہ وہ مسلمان ہے. دور جدید جو ہے وہ عملاً جو ہے وہ مذہب کی دنیا سے جو طاقتور عناصر ہیں یورپ کے، وہ جو ہے وہ مذہبی دنیا سے بہت دور جا چکے ہیں. تو اب بلیسفیمی تو لا ہے، بلیسفیمی کہیں نہ کہیں جو ہے وہ ڈائریکٹ لا نہیں ہے تو انڈائریکٹ لا ہے کہ قانون اس سے خراب ہوتا ہے تو اجازت نہیں ہے. تو
This crime, تو اس کو crime تو کہنا پڑے گا نہیں. This crime called blasphemy was invented by priests for the purpose of defending doctrines not able to take care of themselves. تو جو ہے وہ انہوں نے کہا کہ یہ blasphemy توہین مذہب کا قانون ہے, یہ تو اصل میں ان تصورات کی دفاع کے لیے جو ہے وہ کھڑا کیا گیا جو تصورات اپنا دفاع نہیں کر سکتے. Blasphemy a law to protect an all powerful supernatural deity from getting the feelings hurt. یہ blasphemy تو اصل میں ایک قانون ہے, قانون تسلیم کر رہے ہیں یہ لوگ نا, جو کہ جو ہے وہ اس ہر وقت مقتدر خدا کو بچانے کے لیے جس کی فیلنگز ہرٹ نہ ہو جائیں. تو اب یہ ہونٹس یہ میں blasphemy کے حوالے سے a fake crime نہیں, a fake crime invented by the religious to protect their religious privilege dominance from criticism. تو گویا یہ تنقید سے بالاتر اپنے آپ کو کرنا چاہتے ہیں, تو انہوں نے اس کو جرم بنا دیا. And to allow them to prosecute anyone who refuses to follow them or remain silent. تو یہ جو ہے وہ یا تو پروزیکیوٹ ہوگا یا پھر جو ہے وہ اس کو جو ہے سائلنٹ کر دیا جائے گا blasphemy کی لا کے نتیجے میں. میں نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ تصور یہی ہے کہ they don't know how to argue. تصور یہ ہے کہ ہم آرگو نہیں کر سکتے. لیکن یہ میں اس پہ مزید بات کروں گا کہ دہریوں کے ساتھ آرگومنٹ کرنے میں کیا مشکل ہے, اور وہ آرگومنٹ بنیادی طور پر جو ہے وہ ورلڈ ویو کا اختلاف ہے کہ ورلڈ ویو دونوں کا, عیسائی کا ایک ورلڈ ویو ہے خدا بنایا ہے کوئی رسول ہوتا ہے, یہودی کا ایک ورلڈ ویو ہے, لیکن دہریے کا ورلڈ ویو ایسا ہولناک ہے کہ وہ رسول نہیں, وہ تو خدا کو چیلنج کر رہا ہوتا ہے کہ خدا موجود نہیں ہے. تو آج کے مغرب کا ذہن کیا ہے؟ مذہب سے بیزار ذہن ہے. عیسائیت اور یہودیت کلچر کی حد تک ہیں, جوڈو کرسچن سیولائزیشن کہتے ہیں اس کو, لیکن حقیقی زندگی سے تعلق نہ ہونے کے برابر ہے. اسلام سے جو تعصب تھا وہ اس دور میں تھا جب مغرب عیسائی تھا. یہ جو تعصب ہے پرانا چلا رہا ہے جب مغرب عیسائی تھا. آج کے دور میں مذہب بیزاری کی وجہ سے اسلام سے جو مذہب بیزاری ہے وہ تو اس کی وجہ سے تو اسلام سے نفرت ہے ہی, لیکن پرانا تعصب بھی جو ہے وہ کام کر رہا ہے جو کہ مغرب کے ذہن میں تھا جب مغرب جو ہے وہ عیسائی تھا. تو گویا کہ کریلا وہ بھی نیم چڑھا. جدید انسان کا بظاہر موقف کہ میں سب مذاہب سے بیزار ہوں, لیکن اس بیزاری میں اسلام اول نمبر پر ہے, کیونکہ اسلام کی سب سے زیادہ مطالبات ہیں, اسلام چیلنج کرتا ہے کسی بھی سسٹم کو, تو اسلام سے اس بیزاری سب سے زیادہ ہوتی ہے. اب ہمیں اس پروگرام میں یہی معلوم کرنا ہے کہ اس بیزاری کی تاریخی وجوہات کیا ہیں. تو اب ہم وہ داستان شروع کرتے ہیں کہ مغربی دنیا کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ناواقفیت اور عناد کی داستان. دیکھیں, جب آپ کا دشمن ہوتا ہے تو دشمن کس پر سب سے زیادہ حملے کرتا ہے؟ دشمن اس پر حملے کرتا ہے جو سامنے والی فورس کا لیڈر ہوتا ہے, سامنے والی فورس کا سالار ہوتا ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے سالار ہیں. سالار کارواں ہے میر حجاز اپنا, اسلام سے ہے باقی آرام جہاں ہمارا, چین و عرب ہمارا. تو یہ سالار کارواں ہے جس پہ اٹیک ہوگا, کیونکہ اگر ان کی شخصیت کو, کریکٹر کو ایسیسینیٹ کر دیا گیا تو ہمارے پاس بچتا کیا ہے؟ تو یہ وہ چیز ہے جس کو جو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ مغرب نے ایک طویل عرصے تک جو 1 پوائنٹ ایجنڈا رکھا ہے وہ یہ رکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کے حوالے سے جتنی گستاخی کی جا سکے وہ کی گئی. علامہ محمد اسد کی کتاب ہے روڈ ٹو مکہ. علامہ محمد اسد ایک یہودی تھے, انہوں نے اسلام قبول کیا, اور ان کی کتاب جو قبول اسلام کی داستان جس کے اندر ہے وہ روڈ ٹو مکہ ہے. تو روڈ ٹو مکہ کے ابتدائی صفحات کے اندر جو ہے وہ کچھ باتیں علامہ محمد اسد نے لکھی ہیں. اب جو ہے وہ میں کچھ پیراگراف پڑھوں گا, پیراگراف میں کچھ باتیں آپ کو سمجھ میں آئیں گی, کچھ باتیں سمجھ میں نہیں آئیں گی. بہرحال یہ کیونکہ معلومات کے لیے تو ہمیں اس پینفل پروسیس سے گزرنا پڑے گا نا. اب یہ ایک دوست سے باتیں کر رہے ہیں, علامہ محمد اسد کیا کہہ رہے ہیں, and I went on to tell him of a theory which I had conceived some years ago. کوئی تھیوری ہے جو علامہ محمد اسد نے جو ہے وہ بنائی ہے. A theory that might perhaps help one to understand better the deep-seated prejudice against Islam. اور یہ تھیوری کس حوالے سے کہ اسلام کے حوالے سے جو تعصب بیٹھا ہوا ہے ویسٹرن لٹریچر کے اندر اور عصری تھاٹ کے اندر, موجودہ دور کی تھاٹ کے اندر, وہ کیوں ہے. تو اب علامہ محمد اسد کہتے ہیں اس دوست کو, to find a truly convincing explanation of this prejudice, I said one has to look for backward into history. تو علامہ اسد نے کہا کہ اگر ہمیں اس تعصب کو کی
جو ہے پہچاننا ہے تو ہمیں چیک کیا کرنا پڑے گا, ہسٹری میں جانا پڑے گا, and try to comprehend the psychological background of the earliest relation between West and Muslim world. اور ہمیں چیک کرنا پڑے گا کہ پہلے زمانے میں مسلمانوں اور مغرب کے تعلقات کس نوعیت کے تھے. What Occidentals think and feel about Islam today is rooted in impression that were born during the Crusades. اور پھر یہ جملہ جو ہے وہ علامہ واسط نے کہا کہ صلیبی جنگیں وہ مقام ہے جہاں سے وہ تمام تصورات ابھرتے ہیں جو کہ آج کے آکسیڈنٹلز کے اندر, اورینٹلز کے مقابلے میں اورینٹلسٹ استشراق والے, مشرق والے, اور جو مشرق کے حوالے سے بات کرتے ہیں, مغرب کے حوالے سے آکسیڈنٹلز جو بات کر رہے ہوتے ہیں, تو وہ اصل میں اس کے پیچھے کروسیڈز کے اندر کی جو مخاصمت ہے, وہ دشمنی ہے, وہ موجود ہے, وہ دماغ کے اندر, ان کے اندر وہ موجود ہے, خناس اس کو کہہ سکتے ہیں ہم. دیکھیں یورپ اگر کوئی بنا ہے نا, جیسے ہندوستان ہے, ہندوستان جو آج کا ہندوستان ہے اس کی اگر متحد ہونے کی کوئی وجہ ہے تو پاکستان ہے. تو یورپ کے اتحاد کی بنیاد بھی اسلام ہے. پوری تاریخ یورپ کی اٹھائیں تو اصل میں اسلام کی دشمنی ہے جو کہ یورپ کے اتحاد کی بنیاد بنی ہے. یورپ طرح طرح کے قبائل میں بٹا تھا, وزگوت قبائل, فلاں قبیلہ فلاں قبیلہ, اگرچہ یہ قبائل عیسائی تھے لیکن علامہ واسط کہتے ہیں all of them profess the Christian faith, but in the Crusades and through them the religious bond was elevated to a new plane, a cause common to all Europeans alike, the politico-religious concept of Christendom, which in turn gave birth to the cultural concept of Europe. تو جو ہے وہ کرسچن کس طرح بنا؟ کروسیڈز کی بنیاد پر. مسلمانوں کو مارنے کے چکر میں سارے اکٹھے ہوئے اور ہولی رومن امپائر اپنا کام کر گئی, اور وہ ہولی رومن امپائر بعد میں جو ہے وہ یورپ کے, جس کو آج یورپین یونین کہتے ہیں, وہ شکل اختیار کر گئی. اس کے بعد دلیل کیا دیتے ہیں علامہ واسط؟ when in his famous speech at Clermont in November 1095, 1095, یعنی کہ تقریباً 1000 سال بیتنے والے ہیں اس بات کو, Pope Urban II exhorted the Christians to make war on the wicked race. اس نے تقریر کی تھی, اپنی تاریخی تقریر ہے وہ 1095 کی, جس میں کہا تھا کہ یورپیوں ہمیں جو ہے وہ ایک وکٹ ریس کے خلاف جو ہے وہ کھڑا ہونا ہے, جنگ لڑنی ہے. That held the Holy Land, جس نے ارض مقدس پر قبضہ کر رکھا ہے, probably without knowing in himself the charter of the Western civilization. اور یہ تقریر بنیادی طور پر بنی چارٹر آف ویسٹرن سویلائزیشن, مغربی تہذیب کا چارٹر, جو اگرچہ بظاہر اب الفاظ یہ جملے گم ہو گئے لیکن عملاً جو ہے وہ چارٹر بار بار ابھر کے سامنے آتا ہے. ابھی ہم کمزور ہیں تو یہ باتیں بہت زیادہ نہیں ہیں, لیکن اگر ہم طاقتور ہو گئے تو آپ دیکھیں گے کہ ان کا تعصب جو ہے وہ اور کس طرح ابھرے گا. صلیبی جنگوں کا جواز کیا بنایا گیا؟ اسلام کی غلط تصویر اور مسلمانوں کی غلط تصویر. The damage caused by crusades was not restricted to clash of weapons. یہ clash of weapons کا مسئلہ نہیں تھا. It was first and foremost an intellectual damage, the poisoning of Western mind against the Muslim world through a deliberate misinterpretation representation of the teachings and ideals of the Musliman. تو یہ صلیبی جنگوں میں بڑے بڑے نقصان ہوئے, لیکن سب سے بڑا نقصان یہ ہوا کہ مسموم کر دیا ذہن کو, ویسٹرن ذہن کو, اس پروپیگنڈے نے, جو کہ ڈیلیبریٹ تھا, جان بوجھ کر مس ریپرزینٹ کیا گیا مسلمانوں, اسلام کی تعلیمات کو اور اسلام کے آئیڈیلز کو. For if the call for the crusade was to maintain its validity, the prophet of Muslim had of necessity to be stamped as antichrist. اگر کروسیڈز کو ان کو لیگل ثابت کرنا تھا, اس کی ویلیڈیٹی کہ یہ ہم جنگ لڑنے جا رہے ہیں بالکل حق ہے, تو ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ اینٹی کرائسٹ یعنی کہ دجال ثابت کرنا تھا, نعوذ باللہ. And his religion depicted in the most lurid term as fount of immorality and perversion. اور اسلام کو ثابت کرنا تھا کہ یہی وہ فوارہ ہے جہاں سے تمام برائیوں کے سرچشمے پھوٹتے ہیں. تو یہ جو ہے وہ صلیبی جنگوں کے اندر اسلام اور مسلمانوں کے ساتھ کیا گیا, اور وہ جو پوائزننگ ہے وہ پوائزننگ نسل در نسل چلتی آئی, یہاں تک کہ جو ہے وہ لوگوں نے پڑھنا اور سمجھنا شروع کیا, لیکن ابھی بھی اس کے اثرات واضح طور پر موجود ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے, مغربی تصورات کے حوالے سے, اگرچہ میں نے علامہ واسط کا حوالہ تو دے دیا ہے نا کہ روڈ ٹو مکہ اس کے اندر ابتدائی صفحات کے اندر, لیکن ایک بہت اچھی کتاب جو ہے حال ہی میں شائع ہوئی ہے وہ ہے فیسز آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جان تولان کی ہے, جان تولان مسلم نہیں ہے. فیسز آف محمد ویسٹرن پرسیپشنز آف دا پروفٹ آف اسلام فرام مڈل ایجز ٹو ٹوڈے. تو ویسٹرن پرسیپشنز جو ہیں وہ
مسلمانوں کے رسول کے مڈل ایجز سے لے کر آج تک. جان تولان کی کتابیں اور بہت زبردست تحقیق کی ہے جان تولان نے. اور یہ جان تولان جو ہے وہ فرینچ ہیں, فرینچ یونیورسٹی کے اندر پڑھاتے ہیں. ان کا انٹرویوز بھی موجود ہے, میں نے ان کا انٹرویو بھی سنا. بہت جو ہے وہ مناسب بات کرتے ہیں. تو یہ ہسٹری پروفیسر آف ہسٹری ہیں یونیورسٹی آف نینٹس فرانس کے اندر ہی. اور انہوں نے جو کتاب شروع کی ہے تو انہوں نے جو ہے وہ قرآن حکیم کی وہ آیت جس کے اندر وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ اینڈ ٹرن اوے فرام دا اگنورنٹ والا جو ہے وہ پیج کھولیں تو آپ کو یہ نظر آتی ہے عبارت. اور اب اس کا جو ہے اگر کانٹینٹ دیکھیں تو اس کے اندر وہ خاکے بھی موجود ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بنائے گئے پرانے زمانوں کے اندر. اور پھر جو ہے وہ آپ دیکھیں گے چیپٹرز کتنے ہیں, 9 چیپٹرز ہیں, تقریباً 259 صفحات کی یہ کتاب ہے. اور پہلا چیپٹر جو ہے وہ محمد دا آئیڈل ٹرکسٹر, اور پھر سوڈو پروفٹ آف ترکس, اور پھر جو ہے وہ اگلے دور کے اندر یہ ہر چیپٹر کے اندر جو ہے وہ پوری تفصیلات موجود ہیں کہ مغرب نے کس طرح جو ہے وہ بہیو کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ علمی طور پر. تو کتاب کا پہلا پیراگراف میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. کتاب کا پہلا پیراگراف مثبت ہے, اور اس کے بعد جو ہے وہ ٹولان نے جو ہے نا یہ بات کی کہ جو ہے نا وہ یہ مثبت چیزیں پہلے نہیں تھیں, اور یہ اس طرح مگر پہلا پیراگراف جو ہے وہ انٹرسٹنگ ہے. جو صورتحال ہے وہ یہ کہ نیپولین, اور اردو میں گوئٹے کہتے ہیں, ویسے گوئٹا کہتے ہیں میرے خیال میں, جرمن جو شاعر تھے. نیپولین جو ہے وہ اپنے پروجیکٹ پہ تھے. نیپولین آپ کو جانتے ہیں کہ فرانس کا انقلاب فرانس کے بعد جو ہے وہ فرانس کو سنبھالنے والا شخص ہے نیپولین. اور نیپولین نے جو ہے وہ پورے کانٹیننٹ کو ایک عرصے تک ہلائے رکھا. تو یہ وہ دور ہے جب ٹیپو سلطان یہاں پر جہاد کر رہے تھے, تو نیپولین جو ہے وہ یہ دور تھا, یعنی کہ برطانیہ جو ہے وہ بر صغیر پاک و ہند پر قبضہ کر رہا تھا آہستہ آہستہ. تو اب یہ دونوں کی ملاقات ہوئی ہے. دونوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مرعوب ہیں. تو یہ ملاقات ہے 1808 کی. آن اکٹوبر 2, 1808 گوئتھا اینڈ نیپولین met in Erfurt. The two men discussed politics and chatted about literature. تو دونوں ایک بادشاہ ہے یا جو سمجھیں کہ لیڈر ہے, اور ایک جو ہے وہ شاعر ہے, لیکن دونوں جو ڈسکس کر رہے ہیں. تو جو ہے وہ نیپولین when Napoleon learned that Goethe had translated Voltaire's play Mehmet into German, he declared that it was not a good play. تو اب جو ہے وہ جب پتا چلا کہ گوئتھا نے جو ہے وہ جرمن زبان میں جو ہے وہ ایک وولٹیر جو ہے وہ یوں سمجھیں کہ آج کی مغربی تہذیب اور مغربی دہریت کا جو ہے وہ فاؤنڈر ہے, یعنی کہ اس نے جو کینڈیڈ لکھی ہے, جس نے کینڈیڈ پڑھی وہ جانتا ہے کینڈیڈ کیسی زہریلی کتاب ہے. تو اس نے جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ایک ڈرامہ بنایا, اور اس ڈرامے کے اندر جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بدترین کردار کشی کی گئی. تو وہ جو کردار کشی یعنی کہ کردار کو جو ہے کریکٹر اسیسینیشن جس کو ہم کہتے ہیں, تو وہ جو کی گئی, تو اس کے اندر جو ہے وہ آئیڈیا کیا تھا کہ اس نے بتایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ کس طرح جو ہے وہ حضرت زید کو جو ہے مرواتے ہیں حضرت زینب سے نکاح کرنے کے لیے. اس کے لیے اس نے 2 کریکٹر ایجاد کیے, اور جو ہے وہ اس میں حضرت عمر کا رول کو دکھایا. تو بڑا یوں سمجھیں کہ اگر پڑھنے کی ضرورت نہیں بلکہ پلاٹ آپ ویکیپیڈیا میں دیکھ سکتے ہیں اس ڈرامے کا. تو اب جو ہے وہ نیپولین یہ کہہ رہا ہے کہ تم نے اس کا ترجمہ کیوں کیا, یہ جو ہے وہ ڈرامہ جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر یہ بالکل صحیح نہیں ہے, اس کے اندر جو کانٹینٹ ہے. اچھا, نیپولین نے جو ہے وہ جارج سیلز کا جو ہے وہ ترجمہ پڑھا تھا قرآن کا. تو when Napoleon learned that Goethe had translated, تو اس نے کہا کہ he declared that it was not a good play, that it painted an unworthy portrait of world conqueror, a great man who had changed the course of the history. تو نیپولین نے کہا وہ تو ایسی عظیم شخصیت ہے کہ وہ تو ہسٹری کو چینج کر دیا. In this discussion, Napoleon and Goethe talked about Muhammad, or perhaps better said about Mehmet. تو اس وقت بھی جو ہے وہ وولٹر والا محمد پہ بات ہو رہی تھی, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ بات اصل میں نہیں ہو رہی تھی. The fictitious scoundrel that Voltaire made into the epitome of fanaticism, یعنی کہ اب بات جو ہو رہی ہے وہ یہ کہ وولٹر کے جو نام جو رکھا ہے وہ محمد ہے, تو اس حوالے سے بات ہو رہی ہے. مگر جو بات ہے وہ مصنف لکھ رہا ہے the charismatic leader and military genius who served as a role model for Napoleon. نیپولین کا جو رول ماڈل ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اور اس کے بعد گوئتھا جو تھا, گوئٹا, he would become in subsequent writing the archetypal prophet. اور گوئتھا بعد میں جو ہے وہ ایسا بنے گا
کہ اس کے نزدیک اگر کوئی رسول ہو سکتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہو سکتے ہیں. For these three men, as for many other Europeans, Muhammad is not merely a distant historical character, a prophet of a foreign religion. He is a figure whose story and whose living legacy are constant source of curiosity, worry, astonishment and admiration. کوئی curious ہے تو کوئی worry ہے, کوئی astonish ہے, کوئی admiration کے اندر ہے. یہی یورپ کی تاریخ ہے کہ کوئی بدتمیزی کر رہا ہے تو کوئی تعریف کر رہا ہے, کوئی اس کو صرف ہیرو سمجھ رہا ہے. اس طرح یہ تین گروپ بن جاتے ہیں مغرب کے. نیپولین جو ہے وہ کہتا ہے کہ محمد was a great man, fearless soldier, with a handful of men he triumphed at the battle of Badr, great captain, eloquent, a great man of state. It regenerated his homeland and created in the middle of the desert of Arabia a new people and a new power. نیپولین کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بہت اچھی آ رہے ہیں. ایک پروگرام آتا ہے دین شو, امریکہ میں چلتا ہے, تو اس کے اندر تو باقاعدہ ایک قسط کے اندر یہ دکھایا گیا ہے کہ نیپولین نے بالآخر اسلام بھی قبول کر لیا تھا. تاہم یہ ایک سوالیہ نشان ہے کیونکہ نیپولین کا ایک بڑا پروجیکٹ یہ تھا کہ وہ عالم اسلام کو فتح کرے. تو کیا وہ عالم اسلام کو فتح کرنے کے لیے اس طرح کا رویہ دکھا رہا تھا؟ اللہ بہتر جانتا ہے. دوسرا کردار جو ہے وہ گوئتا ہے. گوئتا کے متعلق جو ہے وہ اقبال کا ہیرو ہے. اقبال بہت زیادہ پسند کرتے تھے گوئتا کو یا گوئٹے کو. اقبال کی پیام مشرق اور ارمغان حجاز میں گوئٹا سے قلبی تعلق کے کئی اشارے ملتے ہیں. مغربی تعلیم اور مغربی اساتذہ کے زیر اثر رہنے والے اقبال کی جرمن مفکرین سے دلچسپی اور وہ شیکسپیئر پر گوئٹا کو کیوں ترجیح دیتے تھے, لیکن اصل بات تھی اس کی اسلام پسندی. اقبال اپنی طبیعت میں خاص روایتی مسلمان تھے. گوئٹا کی ذاتی لائبریری میں موجود قرآن مجید کے متعدد تراجم اور نسخہ جات اس کی اسلام سے رغبت کا ایک مظہر ہے. اور اس کے دیوان کی پہلی نظم جو ہے وہ ہجرت کے عنوان سے ہے. اپنی شاعری میں وہ خدا کی وحدانیت اور پیغمبر سے انسیت کا اظہار بھی جا بجا کرتا ہے. اپنے دیوان میں وہ اسلام کے متعلق اپنے جذبات کا یوں اظہار کرتا ہے: If Islam means submission to God, we all live and die in Islam's dominion. اگر اسلام کا مطلب یہ ہے کہ خدا کی اطاعت, تو ہم سب جو ہے وہ اسی جو ہے وہ اسلام کے جو ہے وہ مملکت کے اندر رہتے ہیں. تو ایک مقام پر علامہ اقبال نے اس شاعر کے متعلق کہا تھا کہ گوئٹا جب قرآن پڑھتا تھا تو اس کے وہ بولتا تھا کہ میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. یہ ہمارے رونگٹے کھڑے نہیں ہوتے, اس شاعر کے رونگٹے کھڑے ہوتے تھے جب وہ قرآن کا ترجمہ پڑھتا تھا. اور اسے لگتا تھا, وہ بولتا تھا, اس نے کہا تھا کہ یہ شاعری نہیں ہو سکتی ہے. تو اس طرح کی شخصیت تھا. یورپ ایک مقام پر ایسا بھی تھا کہ اس نے جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مثبت تصورات کو لیے, لیکن یہ ایسا شروع سے نہیں تھا. شروع میں کیا صورتحال تھی؟ ہم دوبارہ کتاب کی طرف واپس آتے ہیں. پہلا پیراگراف تو اچھی طرح ایسے ہی گیا ہے. تو اس کتاب کے حوالے سے جو ہے وہ مصنف ٹولان کہتے ہیں: This book is not about Muhammad, prophet of Islam, but about Muhammad, the figure imagined and brought to life by non-Muslim European authors between 12th and 21st century. تو یہ کتاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق نہیں ہے, بلکہ اس محمد جو ایک فکشیس کریکٹر ہے اس کے متعلق ہے, جو جس پہ یورپینز, نان مسلم یورپینز نے کام کیا ہے پچھلی 12ویں صدی سے لے کر 21ویں صدی تک, عیسوی تک. This is why throughout this book I distinguish between Muhammad and the various spelling or deformation of his name found in European language, which I have reproduced verbatim. میتھوم اور یہ بہت سارے نام ہیں. This book examines the changing face of Muhammad, کیونکہ کتاب کا نام ہی Faces of Muhammad ہے. تو changing faces of Muhammad, the many facets of western perception of the Prophet of Islam. تو اب اس کے اندر میں یہ دکھانے کی کوشش کروں گا کہ ویسٹرن پرسیپشنز کیا کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق رہے ہیں. سب سے پہلے بدھ کو بت شکن بنا دیا گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یہ بات پروپیگنڈا کیا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسلمان پوجا کرتے ہیں. In chapter number 1, مصنف لکھتا ہے: We will see that some Europeans from the 12th century through 17th century and beyond portray Islam as a cult of idols and imagine that Muhammad is one of their chief gods. گویا وہ جو بت شکن تھا, حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بت شکنی کے بعد جو بڑی بت شکنی ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. یورپ کے تصور میں یہ بات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بت بنا کر مسلمان جو ہے وہ ان کی پوجا کرتے ہیں. علامہ محمد اسد نے اپنی جو ہے وہ کتاب جو روڈ ٹو مکہ ہے اس کے اندر لکھا ہے, کتاب ہے چینسن ڈی رولینڈ, کتاب نہیں ہے, ایپک ہے, چینسن ڈی رولینڈ, اس کا مطلب ہوتا ہے رولینڈ کا نغمہ. تو اس کے اندر جو ہے وہ مسلمانوں کے خلاف پروپیگنڈا ہے. اور یہ کتاب اس وقت لکھی گئی, یہ نغمہ اس وقت لکھا گیا, یہ ایپک اس وقت لکھا گیا جب صلیبی جنگ ہو رہی تھی. تو صلیبی جنگ کے جب ہو رہی تھی تو اس وقت عیسائیوں کو جو ہے انگیج کرنا تھا, عیسائیوں کو زیادہ سے متحرک کرنا تھا. تو کیا کیا گیا, یہ ایپک لکھا گیا
کہ جو ہے وہ 300 سال پہلے تمہارے بابا شارلیمان نے کس طرح جو ہے وہ مسلمانوں کو شکست دی. تو کیونکہ اس وقت مسلمان طارق بن زیاد کے ذریعے جو ہے وہ اسپین میں داخل ہو چکے تھے, تو جو ہے وہ اسپین میں جب داخل ہوئے تو اس کے بعد شارلیمان سے اب لڑائی ہوئی تو ڈر گئے مسلمان اس ایپک کے مطابق, اور جو ہے وہ شارلیمان نے کہا کہ جو ہے تم سب کو عیسائیت قبول کرنی ہوگی. تو انہوں نے کہا کہ ہم عیسائیت قبول کر لیں گے, آپ کے دربار میں حاضر ہوں گے, آپ اپنی فوجیں لے کر واپس جائیں. تو جب فوجیں لے کر واپس جانے لگا تو ان لوگوں نے سازش کی اس ایپک کے مطابق مسلمانوں نے, اور جو ہے وہ ریئر گارڈ پہ حملہ کر دیا. فرینچ نائٹ سے بہت زبردست مقابلہ کیا, لیکن بالآخر جو ہے وہ ایک ایک کر کے مرتے چلے گئے. لیکن جو ہے وہ رولینڈ جو تھا, جو اس ایپک کا ہیرو ہے, اس نے بالآخر لڑتے لڑتے جو ہے وہ مسلمانوں کے کنگ کو شکست دی, مار دیا, لیکن اور جاتے ہوئے اس نے جو ہے وہ بغل بھی بجا دیا. اب شارلیمان کو جب آواز آئی, شارلیمان اپنی فوج لے کر واپس آیا تو اس نے پتا چلا کہ سارے کے سارے فرینچ مین جو تھوڑے بہت ریئر گارڈ کے مرے ہوئے, لیکن مسلمانوں کی فوج بھی جو ہے وہ مر گئی ہے. اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ ایک اور فوج مسلمانوں کی ایک امیر لے کر آیا اور فرینچ مین نے پھر ان کو مار دیا. یہ چانسن ڈی رولینڈ کے اندر ہے, اور یہ نیشنل اینتھم رہی ہے. نیشنل اینتھم جس طرح ہماری پاک سرزمین شاد باد ہے, اس طرح یہ یورپ کی نیشنل اینتھم ہے. اس کو جو ہے وہ چانسن ڈی رولینڈ کے اندر جو ہے وہ جو پوری بات, یہ تو میں نے واقعہ بتایا, لیکن بات یہ بتائی گئی کہ یہ لوگ جو ہے جو کہ فرینچ مین کے مقابلے میں تھے, یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوجا کرتے تھے. تو اس پہ علامہ اسد نے بھی لکھا ہے اور طولان نے بھی لکھا ہے. تو رولینڈ کا نغمہ جو ہے وہ اس کے اندر بنیادی بات یہ ہے کہ صرف یہی نہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوجا کرتے ہیں, بلکہ مسلمانوں سے ٹرینٹی کو کے عقیدے کو جو ہے وہ منسوب کیا ہے کہ مسلمان 3 خداؤں کی پوجا کرتے ہیں. فار انسٹانس دا سرسنس آف دا سانگ آف رولینڈ ورشپ ٹرینٹی, اور وہ کون سی ٹرینٹی ہے, اس کے اندر 3 لوگ ہیں جن 3 خداؤں کی مسلمان پوجا کرتے ہیں, ایک محمد اور ایک ٹرماجینٹ اینڈ اپولو. اب مسلمانوں کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم یہ کرتے ہیں, لیکن یورپ کے اندر ہمارے متعلق کیا پروپیگنڈا ہے. جو نیشنل اینتھم ہے, یوں سمجھیں یورپ کی ایک طویل عرصے تک, اس کے اندر یورپ کا تصور یہ ہے کہ مسلمان جو ہے وہ توحید پرست نہیں ہے, مسلمان تثلیث پرست ہیں, اور ان کی تثلیث جعلی تثلیث ہے. اصل تثلیث تو عیسائیوں کی ہے کہ وہ خدا عیسیٰ علیہ السلام اور ہولی گوسٹ کو جو ہے وہ خدا مانتے ہیں. وہ ہمارے لیے ان لوگوں نے خود ہی ایک تثلیث کا عقیدہ جو ہے وہ گھڑ لیا. یہ صرف رولینڈ کے نغمے میں نہیں ہے, اور بھی جگہ پہ جو ہے وہ آپ کو ملے گا. دا 7 چیمپئنز آف کرسچنڈوم, یہ جو ہے وہ انگلینڈ کے اندر جب انگلینڈ پنپ رہا تھا, آہستہ آہستہ جو ہے وہ ترقی کر رہا تھا, تو اس وقت جو ہے یہ کتاب لکھی گئی, دا 7 چیمپئنز آف کرسچنڈوم. تو اس کے اندر جو ہے وہ یہ 1596 میں لکھا گیا ہے ناول. 1596 کے اندر یہ کہانیاں لکھی گئی, جس میں 7 سینٹس ہیں جنہوں نے کرسچنڈوم کے لیے بڑی زبردست قربانیاں دی. ان میں سے ایک ہیرو ہے جس کا نام ہے سینٹ جارج. اب سینٹ جارج جو ہے وہ کہاں جاتا ہے, ایجپٹ جاتا ہے, اور وہاں جو ہے وہ وہاں کے بادشاہ کی لڑکی ہے سابرا, اور وہ سابرا کو ایک ڈریگون تنگ کر رہا ہوتا ہے. جو سینٹ جارج جو ہے وہ جاتا ہے اور اس ڈریگون کو مار دیتا ہے. He slays the dragon and is ready to take his prize سابرا. تو سابرا اس کے لیے تیار ہے کہ سابرا اس کو مل جائے گی. مگر اب جو ہے کنگ آف موروکو ہے, مراکش کا بادشاہ ہے, جو کہ جو ہے وہ چاہتا ہے کہ سابرا سے وہ شادی کرے, اور وہ سینٹ جارج کو جو ہے مارنے کی کوشش کرتا ہے. اس کے لیے وہ ایمبش کرتا ہے, ایمبش بھی ناکام ہو جاتا ہے, زہر دینے کی کوشش ہوتی ہے, زہر بھی جو ہے وہ سابرا انکشاف کر دیتی ہے کہ جو ہے وہ اس کو زہر دیا جا رہا ہے, اس کو زہر نہ پیو, یہ زہر والا جو ہے وہ جام نہ پیو. اس کے بعد دیکھیں کیا لکھا ہوا ہے, she later declares her love for English knight. تو سابرا جو ہے وہ کہتی ہے کہ انگلش نائٹ سے, سینٹ جارج سے, کہ میں تم سے محبت کرتی ہوں. thy body is more precious to mine eyes than kingdoms in my heart. تو آپ کا جو جسم ہے میرے لیے زیادہ قیمتی ہے بجائے اس کے کہ یہ کنگڈم جو ہے وہ میرے دل میں جگہ پائے. اس کے جواب میں جارج کیا کہتا ہے, دیکھیں جارج جو ہے وہ سینٹ جارج ہی کہتا ہے, I am a Christian, thou a pagan. میں کرسچن ہوں اور تم پیگن ہو. I honored God in heaven, thou earthly shadows below. میں آسمان میں موجود خدا کو عزت دیتا ہوں اور تم جو ہے وہ زمینی سایوں کو. اگر تمہیں میرا لو چاہیے, thou must forsake thy محمد, تو تمہیں محمد کو جو ہے چھوڑنا پڑے گا اور جو ہے وہ کرسچن فیتھ کے اندر آنا پڑے گا. تو اس کے پر جو ہے سابرا نے کہا کہ بالکل بالکل میں جو ہے وہ کرسچن بن جاتی ہوں تمہاری خاطر. اور اس پوری 7 چیمپئنز آف کرسچن ڈوم کے اندر 3 ہی خدائیں مسلمانوں کے,
ایک اپولو اور ایک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور نعوذ باللہ اور جو ہے وہ ایک اور. تو یہ انگلش مین کی داستان ہے. اچھا یہ 1596 ہے. اچھا اس کہانی میں پھر کیا ہوتا ہے, سینٹ جارج اور بھی کام کرتا ہے. سینٹ جارج جو ہے پھر مسلمان حکومتوں کو چیلنج کرتا ہے کہ 3 باتوں میں سے ایک بات, 3 باتیں قبول کرو. 3 مطالبات تھے اس کے سینٹ جارج کے. کیا کیا؟ 1596 میں ناول لکھا گیا ہے, اور سینٹ جارج کی کہانی کے مطابق جو ہے وہ کیا لکھا کہ بادشاہوں کو لکھا کہ تمہیں 3 کام کرنے ہیں. تثلیث کو چھوڑو, تم نے 3 خدا بنائے ہوئے ہیں, یعنی کہ 3 خدا جو کہ ان کے تئیں ہم پوجا کرتے ہیں. عیسائی ہو جاؤ اور اپنی حکومتوں کے ہمارے نیچے کر لو, سرنڈر کر دو. یہ انگلینڈ کے اندر چھپنے والی کتاب ہے 1596 کے اندر. اور پھر کیا ہوا, ٹولان نوٹ کرتا ہے, ٹولان لکھتے ہیں, note that the 3 conditions that George tries to impose on Almidor, abandonment of false gods, یعنی وہ جو 3 خدا ہیں, conversion in mass of all his subject, عیسائی بن جاؤ, and political subjugation to Christian, سیاسی طور پہ نیچے آ جاؤ. یہ 1596 میں نا. 1584 12 سال پہلے کیا صورتحال تھی, کوئین الزبیتھ 1 granted Sir Walter a charter for colonization of Virginia. تو اب جو ہے وہ دنیا کے اندر فتوحات کے لیے برطانیہ نکل رہا تھا. 12 سال پہلے ورجینیا کی کولونائزیشن کی بات ہو رہی تھی, وہاں کے لوگوں کو عیسائیت کے اندر لانا تھا. اور 1600 کے اندر اس ناول کے چھپنے کے 4 سال بعد, ان 1600 after publication of Johnson's 7 Champions, Elizabeth granted a charter to East India Company. تو اب جو ہے وہ ایسٹ انڈیا کمپنی جو ہے اس کے 4 سال بعد بنائے گی, اور ایسٹ انڈیا کمپنی کا مقصد جو تھا وہ بنیادی طور پر جو ہے وہ اس ناول 7 چیمپئنز والے سینٹ کا رول ادا کرنا تھا کہ اب وہ جہاں پر بھی جائیں گے اس کو فتح کریں گے, پولیٹیکل طور پہ سبڈیو کریں گے, ان کے عقائد کو درست کریں گے, اور ان کو جو ہے وہ عیسائیت کے دائرے کے اندر لے کے آئیں گے. لیکن جو ہوا وہ تاریخ میں آپ کو پتا ہے کہ کراچی گرامر اسکول, اور آپ کو مشنری اسکولز کی داستان پتا ہے کہ مشنری اسکولز بنے تو اس وجہ سے تھے, لیکن اب عیسائی خود عیسائی نہیں رہے, تو اب ان کا مشن ویسے ماما پارسی اور اس طرح کے کئی آپ کو پتا ہے کہ اسکولز جو ہیں وہ پاکستان کے اندر ہی موجود ہیں. اور ان کا مقصد کیا ہے, ایک زمانے میں ان کا مقصد یہ تھا کہ جو ہے وہ اس تعلیمی نظام کے ذریعے لوگوں کو عیسائیت کے دائرے میں لائیں, لیکن اب وہ خود عیسائی یورپین نہیں رہے, تو ان کا مقصد جو ہے وہ اب سیکولر نوعیت کی جو ہے وہ تعلیم دینا ہے. اب آپ ایک لفظ جو ہے وہ اس ناول میں دیکھیں گے, سراسن. یہ تنزیہ طور پہ ہمیں کہتے ہیں سراسن. سراسن, یہ سراسن کی کیا داستان ہے؟ اگرچہ سراسن کے لیے عربی کے اندر سرقہ یا چوری, لوٹ مار اور بہت سارے الفاظ استعمال ہوتے ہیں, یعنی یہ لوگوں نے کیا ہے, لیکن عیسائیوں کے بہت زبردست قسم کے پیشوا ہیں سینٹ جیروم. سینٹ جیروم نے جو ہے وہ اس لفظ کے حوالے سے کیا لکھا ہے, حیران ہونے والی بات ہے. یہ ویکیپیڈیا سے میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. No later than early 5th century the Christian writer began to equate Saracen with Arab. تو Saracens کو کیا کہتے تھے, یہ عرب ہیں. Saracens were associated with Ismailite in some strands of Jewish, Christian and Islamic genealogical thinking. تو اب writings of جیروم نے یہ کہا کہ اصل میں نا آپ کو پتا ہے کہ عرب کس کی اولاد ہیں, حضرت اسماعیل علیہ السلام کی, اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کس کی اولاد ہیں, حضرت ہاجرہ کی ہیں, ہیگر. لیکن جو ہے وہ ان لوگوں نے, سینٹ جیروم نے بات کی کہ عربوں کو نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ ہم سارا کی اولاد ہیں, حالانکہ وہ سارا کی اولاد نہیں تھے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی جو تھی سارا جن سے اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے, تو جو ہے وہ سیراسن یہ اصل میں حضرت سارا کی اولاد نہیں ہے, لیکن یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ حضرت سارا کی اولاد ہیں, تو یہ سیراسن کہلائے. اور جو ہے وہ پھر انہوں نے کہا کہ خدائی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ جو ہیگر کی اولاد ہے یہ دنیا میں جو ہے وہ فساد کرے گی اور یہ کرے گی. یہ بات جو ہے وہ پرانی ان کی سینٹ جیروم 420 آپ دیکھ لیں, بہت پرانے زمانے کی بات ہے یہ چیزیں, کہ جو ہے وہ عرب کے ساتھ جو ہے وہ اس کو آئیڈینٹیفائی کیا ہے. لیکن جو ہے وہ نوٹ کرنے والی بات یہ ہے کہ میں پچھلے دنوں جو ہے امریکہ کا ایک مذہبی پروگرام دیکھ رہا تھا, ایونجلسٹ کا, تو اس کے اندر انہی خطوط پہ بات ہو رہی تھی. تو وہ جو بات ہے کہ آپ یہ کہیں کہ آج کے دور کے اندر جو ہے وہ مذہبی عیسائی ان باتوں کو نہیں دیکھتے, نہیں, وہ سمجھتے ہیں کہ ہیگر جو ہے وہ اس کی اولاد جو ہے, ہاجرہ کی اولاد جو ہے وہ دنیا میں فساد کا سبب ہے, اور ان سے جو ہے وہ فلسطین کو آزاد کرانا ہے اور ہیکل سلیمانی دوبارہ تعمیر کرنی ہے. تو پہلی صلیبی جنگ فتح میں عیسائیوں نے فتح کی اور یروشلم فتح ہو گیا. تو اب جو ہے وہ وہاں تو کچھ نہیں تھا, وہاں تو ایک بت نہیں تھا, لیکن یورپ کے اندر رپورٹ کیا گیا
کہ ہیکل سلمانی بتوں سے بھرا ہوا ہے, یعنی کہ ہیکل سلمانی مسجد اقصی کی بات ہو رہی ہے. تو he described how as the holy city was captured, Tancred battled like a lion, شیر کی طرح لڑا ایک ان کا ہیرو, اور جو ان کے یونانی ہیروز ہیں ایجیکس, ہیکٹر, ایچلیس, ان سے بڑھ کر لڑا. he fought his way to the holy of holies, the templum domini, temple of the lord, اس کو ہیکل سلمانی کہتے ہیں, the name given by Crusader chronicles to dome of rock. he forced open the door, اب ڈور کو اوپن کیا گیا, and they found, ان کو کیا ملا, seated on a high throne, ایک بڑے عرش پر جو ہے وہ, ایک بڑے تخت پر جو ہے وہ کون بیٹھا تھا, a cast image made from silver, ایک امیج تھا جو سلور سے بنا ہوا, so heavy that 6 men with strong arms could barely lift it, 6 آدمی جو کہ بڑے طاقتور ہیں وہ بھی اسے نہیں اٹھا سکتے. it was an image of Muhammad entirely covered with gems, purple cloth and shining with gold. the temple of Suleiman has become the center of cult of Muhammad. اب آپ تصور کریں کہ یہ عیسائیت کے غلبے کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نام پر, لیکن یہ کر کیا رہے ہیں, انہوں نے رپورٹ کیا کیا عیسائی دنیا میں کہ ہم نے جو ہے کس طرح ارض مقدس کو جو ہے وہ بتوں کے پجاریوں سے جو ہے وہ نجات دلائی ہے. اسی طرح جو ہے وہ آگے چلیں تاریخ میں تو جادوگری کا الزام ہے, جھوٹ کا, سرقہ کا. ایک تو یہ بات ہو گئی کہ جھوٹے خدا کے طور پر پیش کر دیا. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ جھوٹے نبی کے طور پر پیش کریں کہ نعوذ باللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جادوگر تھے, آپ نے جھوٹ بولا. طرح طرح کے الزامات جو کہ مکے میں بھی لگتے تھے فیلڈ کے اندر, آپ کے اندر ان تمام مغربیوں نے لگائے ہیں کہ اقتدار کی طلب تھی, نعوذ باللہ شیطان نے آپ کا ساتھ دیا, ساحری. اور آپ یہ نہ سمجھیں کہ جو ہے وہ چارلی ہیبڈو نے گستاخانہ خاکے بنائے, صرف یہ مذہبی طور پر بھی انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخانہ خاکے بنائے. ان لوگوں نے بات کی کہ his القرآن is hodgepodge of old and new testaments laws along with new measures. تو انہوں نے کہا کہ اصل میں تو کچھ لوگ تھے جن کے ساتھ مل کر قرآن لکھا گیا, یہ ہاج پوج ہے. اولڈ ٹیسٹمنٹ جس کو جو ہے وہ عہد نامہ قدیم, اور نیو ٹیسٹمنٹ جس کو عہد نامہ جدید کہتے ہیں, ان سب سے نکال کر جو ہے کچھ بنا دیا گیا. اور یہ اب سوال یہ تھا کہ اسلام اتنا مقبول کیوں ہے. تو اسلام مقبول کس وجہ سے, that are all the more powerful because they are easier to follow, کیونکہ اس کو فالو کرنا بڑا آسان ہے. many authors insist of sexual debauchery supposedly authorized by this new law, کیونکہ عیسائی جو تھے ان کے ذہن میں جو ہے وہ تقدس اس چیز میں تھا کہ شادی نہ کی جائے, عورت کے قریب نہ آیا جائے. تو انہوں نے کہا کیونکہ اسلام جو ان چیزوں کو الاؤ کرتا ہے تو اس وجہ سے اسلام بڑا پاپولر ہے. تو یہ اسی طرح کہیں لکھا the real author of القرآن ریکالڈو افم از دا ڈیول. تو ان کے بقول جو ہے وہ قرآن کا آتھر جو ہے وہ سب نے ڈیول ہے. اور کیا انہوں نے کہا کہ وین ایمپرر ہیرکلس, اب آپ کو پتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہی جو ہے روم اور ایران دونوں سے ہی مسائل شروع ہو گئے تھے. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قاصد جو ہے وہ بھیجے تھے تو اس زمانے میں جو ہے روم نے ابھی تازہ پرشیا کو شکست دی تھی, ایران کو شکست دی تھی, اور روم نے جو ہے وہ پرشیا کے جو ہے وہ گولڈن اور سلور آئیڈلز جو ہے وہ تباہ برباد کر دیے تھے. تو ڈیول کو, شیطان کو بہت دکھ ہوا تھا. تو ڈیول ریئلائز ہی کوڈ نو لانگر ڈیفینڈ پولیتھزم. تو ڈیول کو اس بات کا احساس ہوا کہ اب میں پولیتھزم کو بچا نہیں پاؤں گا, روم نے جو ہے وہ سب چیزیں تباہ کر دی ہیں. نور کوڈ ہی فائٹ دا گروئنگ ریکگنیشن آف دا اولڈ اینڈ نیو ٹیسٹمنٹ. اور جس طرح جو ہے اولڈ اور نیو ٹیسٹمنٹس مقبول ہو رہی ہیں میں اس کو روک نہیں پاؤں گا. انسٹیڈ ہی ڈیسائیڈ ٹو کریٹ اے نیو لا composed of element from both mosaic and gospel law. تو اس نے, شیطان نے فیصلہ کیا کہ میں ایک مکسچر بناؤں گا ان دونوں کا, تورات اور انجیل کا مشترکہ, اور وہ جو ہے اس کے ذریعے میں جو ہے وہ بت پرستی اور دیگر چیزوں کا جو ہے تحفظ کروں گا. تو یہ دیکھیں پہلے خدا کے طور پہ ایک غلط فہمی اور ایک جھوٹے رسول کے طور پہ غلط فہمی کی بات ہو رہی ہے ابھی نا. پھر آہستہ آہستہ جو ہے وہ, اب میں بہت, یعنی کہ کتاب تو 300 پیجوں سے زیادہ کی ہے, یہ ممکن نہیں ہے کہ جو ہے نا وہ تمام باتیں بتائی جا سکیں, لیکن ایک نیا دور آیا جس کے اندر جو ہے وہ کیتھولک چرچ کے خلاف جو ہے وہ لوگ کھڑے ہوئے, اور ایک نیا فرقہ بنا جس کو پروٹیسٹنٹ فرقہ کہتے ہیں. پروٹیسٹنٹ فرقہ جو ہے وہ لوتھر, کیلوین, اس طرح کے جو ہے وہ ان کے مذہبی پیشوا تھے جنہوں نے جو ہے نا وہ کیتھولک چرچ کے خلاف جو ہے وہ علم بغاوت بلند کیا. تو اب جو ہے وہ لوتھر جو ہے وہ کس طرح کی بات کر رہا ہے, اب ترک جو ہے وہ عثمانی جو ہے نا وہ عروج پہ آ رہے ہیں. تو اب عثمانی سلطنت جو ہے وہ اوٹومن امپائر عروج پہ آ رہی ہے, تو وہ کس طرح تعریف کر رہا ہے, the modesty and simplicity of their food, clothing, dwelling and everything else, as well as the fast, prayers and common gatherings of the people
are nowhere seen among us. تو اب جو ہے لوتھر ماتم کر رہا ہے کہ وہ لوگ جو ترک ہیں وہ کہتے ہیں دنیاوی اعتبار سے دینی اعتبار سے کتنے پائس ہیں کتنے متقی ہیں اور rather it is impossible for our people to be persuaded to them. اور ہم اپنے لوگوں کو ان چیزوں پہ راضی نہیں کر سکتے. Furthermore, which of our monks اور پھر کوئی سا is to be not put to shame by the miraculous and wondrous obstinance and the discipline among their religion. ان کے مذہب میں کتنا ڈسپلن ہے اور ہمارے مونکس اس ڈسپلن کا مظاہرہ کر سکتے ہیں. وہ کہتا ہے our religious are mere shadows when compared to them and our people clearly profane when compared to theirs. Not even true Christians, not Christ himself, not the apostles or prophets ever exhibited so great a display. تو لوتھر تو مسلمانوں سے غیر معمولی طور پر مرعوب ہے. This is the reason why many persons so easily depart from the faith in Christ for Muhammad and adhere it to so tenaciously. اسی وجہ سے تو عیسائی مسلمان ہو رہے ہیں اور ایسے زبردست طریقے سے اسلام کا دامن پکڑ لیتے ہیں. I sincerely believe that no papist, monk, cleric and or their equal in faith would be able to remain in their faith if they should spend 3 days among the Turks. 3 دن ترکوں کے ساتھ گزار لیں, اس کے بعد عیسائی رہنا ممکن نہیں ہے, چاہے وہ کوئی مونک ہو چاہے کوئی جو ہے وہ کلیرک ہو. 3 دن ترکوں کے ساتھ گزار لیں مسلمان ہو جائے گا. یہ صورتحال تھی جب ترکوں نے اپنا جو ہے سسٹم اور ترکوں نے اپنے جو ہے وہ طاقت دکھائی سیاسی محاذ پر بھی اور اخلاقی محاذ پر بھی. مگر بہرحال تھا تو عیسائی, تو اس نے کہا اپیل فار پریئر اگینسٹ دا ترک. اب ترک جرمنی کی طرف بڑھ رہے تھے. اس زمانے میں جرمنی تو نہیں تھا لیکن اس لینڈ کو جو آج جرمنی اس طرف بڑھ رہے تھے. تو اس وقت بھی جو ہے لوتھر نے کہا the Pope's devil is bigger than the Turk's devil. تو جو ہے وہ پوپ کا شیطان جو ہے ترک شیطان سے زیادہ خطرناک ہے, بڑا ہے. تو اور وہ مستقل کہہ رہا ہے کہ ترک اصل میں جو ہے وہ خدا کی روڈ ہے, خدا کا جو ہے وہ عصا ہیں جس کے ذریعے وہ عیسائیوں کو جو ہے وہ سزا دے رہا ہے. Luther puts it to apostatize to become Turks. Luther clearly is on the defensive. He recognized that the Quran rejection of the divinity of Christ is extraordinarily pleasing to reason. دیکھیں کتنا جملہ کیا ہے, extraordinarily pleasing to reason, کہ قرآن جب جو ہے وہ ٹرینیٹی کی تردید کرتا ہے اور عیسیٰ علیہ السلام کو خدا ماننے سے انکار کرتا ہے تو extraordinarily pleasing to reason, تو عقل کو غیر معمولی طور پر متاثر کرنے والا, سکون دینے والا یہ دعویٰ ہے. For Luther پھر بھی اس کے باوجود بھی کیا کہتا ہے, the religion of Turk is the cult of devil and the Turk army is the devil army. تو ترک جو ہے وہ کلٹ جو ہے وہ ڈیول کا کلٹ ہے اور ترک آرمی جو ہے ڈیول کی آرمی ہے, شیطان کی آرمی ہے. اس طرح کی باتیں مرعوب ہیں بری طرح. تو بہرحال کیتھولک اور پروٹیسٹنٹ دونوں فرقوں کے لیے حوالہ اسلام بن جاتا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بن جاتی ہے. لوتھر اپنے خطبے میں لکھتا ہے وار سرمن اگینسٹ دا ترک, دا ترک فلز ہیون ود دا کرسچنز بائی مرڈرنگ دیئر باڈیز. ترک جو ہے وہ جنت بھرنے میں مصروف ہیں کرسچنز کو قتل کرنے کے نتیجے میں. But the Pope does what he can to fill hell with the Christian through this blasphemous teaching. اور پوپ جو ہے کرسچنز کو جو ہے وہ جہنم میں ڈالنے میں مصروف ہے اپنی جو ہے وہ توہین آمیز جو ہے وہ ٹیچنگز کے ذریعے. تو اسی طرح جو ہے وہ پروٹیسٹنٹ حملہ کر رہے ہیں کیتھولکس پر اور کیتھولکس حملہ کر رہے ہیں پروٹیسٹنٹ پر کہ تم جو ہے وہ مسلمانوں جیسے کیوں بن رہے ہو. تو تھامس مور نے اپنی کتاب ڈائلاگ کنسرننگ ہیرسیز کے اندر لکھا ہوا ہے Lutheran clergyman taking wives is reminiscent of Muhammad polygamy. اب ان لوگوں نے شادیاں کرنی شروع کی, تو انہوں نے شادیاں کرنی شروع کی کیونکہ انہوں نے کہا جب اصلی بائبل کو دیکھا, اولڈ ٹیسٹمنٹ کو دیکھا, سلیمان علیہ السلام بھی شادی کر رہے ہیں, داؤد علیہ السلام بھی شادی کر رہے ہیں, تو انہوں نے کہا کہ ہم بھی شادی کریں گے. تو جب انہوں نے شادیاں نکاح کرنے شروع کیے تو ان لوگوں نے کیتھولکس نے کہنا شروع کر دیا کہ تم لوگ محمد کی جو ہے نا وہ پیروی کر رہے ہو, جس طرح اس نے کئی نعوذ باللہ انہوں نے کئی شادیاں کی تھیں اس طرح تم بھی شادیاں کر رہے ہو. جب بھی کوئی مسئلہ ہوتا ہے کیتھولکس کو تو ان کو پروٹیسٹنٹ کے اندر کوئی برائی نظر آئے گی تو وہ جو ہے وہ ریلیٹ کرے گا اسلام سے, اور کیتھولک کو پروٹیسٹنٹ کے اندر تو وہ ریلیٹ کرے گا اسلام سے کہ تمہارے اندر مسلمانوں والی خرابی پیدا ہو گئی ہے. تو مسلمانوں کی عسکری فتوحات ایسی تھیں اور ایسی کامیاب طرز معاشرت تھی کہ یورپ جو ہے بالکل جیسا آج ہم مغرب سے سہمے میں ہیں نا اور ذہنی طور پر دباؤ کا شکار ہیں, ایک زمانے میں یورپ مسلمانوں سے ایسے دباؤ کا شکار تھا. In 1543, he published in Paris an anti-Lutheran tract called Book on Agreement between the Quran or the Law of Muhammad and Evangelicals. تو اب ایک آدمی جو کہ لوتھر کے خلاف ہے لیکن وہ کتاب لکھ رہا ہے, ایگریمنٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے, اس کا نام ہے پوسٹل. Postal makes a list of 28 similarities in doctrine and practice
between Muhammadan and Can evangelist. تو اس نے کہا کہ 28 باتیں ایسی ہیں جو کہ مسلمانوں اور پروٹیسٹنٹس کے درمیان مشترک ہیں, اور پھر وہ 28 باتوں کو اس نے ایک کر کے رد کرنے کی کوشش کی کیونکہ وہ کیتھولک تھا. لیکن جو اوٹومن یا عثمانی سلطنت کی کامیابی کی صورتحال تھی وہ کیا تھی؟ Travelers to Ottoman Empire often describe a thriving, prosperous state where subjects of different faiths and languages lived in harmony. جب وہ جاتے تھے مسلمانوں کے علاقوں کے اندر, کہتے تھے سارے مذاہب کے لوگ آرام سے جی رہے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو انگلش پیپل کہتے تھے should not England follow this example, کہ انگلینڈ کو ایسی ایگزامپل فالو نہیں کرنی چاہیے. تو اسٹاف جو آتھر ہے goes further by looking for a model in the community formed by Muhammad itself. تو اس نے کہا کہ ہمیں اس کمیونٹی کو جو کہ مہاجرین اور انصار کے درمیان بنائی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے, ہمیں انگلینڈ کے لیے اس کمیونٹی کے بنانے کی ضرورت ہے. تو یہ صورتحال جو ہے وہ نظر آتی ہے کہ اب آئیڈیل معاشرے کے لیے کہاں دیکھا جا رہا ہے؟ یورپ کے اندر, کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیمات دی ہیں ان کی روشنی میں جو معاشرہ بنا ہے اس کے ذریعے ہم شاید جو ہے وہ آپس کی لڑائیوں سے نجات حاصل کر سکتے ہیں. آہستہ آہستہ یہ بک کے اندر چیپٹر آتا ہے 7, اور اس کے اندر جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لا گیور بن چکے ہیں, یورپ کے اندر اسٹیٹس مین ہیں, ہیرو ہیں, اور یہ رومانٹک پروفٹ ہیں. یورپ جو پڑھا لکھا یورپ ہے اس نے اس کو پڑھنا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو پڑھنا شروع کیا ہے. اب جو ہے وہ تھامس کارلائل ہے, وہ ایک طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کر رہے ہیں. لیمارٹائن ہے, وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی طرح تعریف کر رہے ہیں. گوئتھا جو ہے وہ اپنے طور پر جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کر رہا ہے. ان میں سے بعض وہ ہیں جو کہ صرف اس حد تک جاتے ہیں جیسے نیپولین ہے کہ بہت اچھے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, بہت اچھے تھے, مگر وہ نبی نہیں تھے. وہ چاہتے تھے کہ انسانیت کو سکون ملے تو انہوں نے نبی کا روپ دھارا. مگر گوئتھا جیسے افراد جو ہیں وہ یہ سمجھتے تھے کہ نہیں یہ نبی ہیں. یہ گوئتھا نے اسلام کی لڑائی کی. گوئتھا نے جب جرمن ٹرانسلیشن ہوئی سیلز کے انگلش ورژن کی تو ہارڈن نے کی, تو گوئتھا نے لکھا I would like to pray like Moses in the Quran. کیا جملہ لکھا ہے گوئتھا نے, I would like to pray like Moses in the Quran. میری تمنا یہ کہ میں موسیٰ علیہ السلام جیسی جو ہے وہ عبادت کروں جیسے کہ قرآن میں ہے. Lord open up my breast. رب اشرح لی صدری. Lord open up my breast. میرا سینہ کھول دے اللہ. اسی طرح مرگلن پبلشر جرمن ٹرانسلیشن کی قرآن کی which is described as a Muhammad books of lie. تو اس نے ایک آدمی نے جو ہے قرآن کی ایسی ٹرانسلیشن کی اور اس کو کہا کہ یہ جھوٹوں کی کتاب ہے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نعوذ باللہ جھوٹ پر مشتمل کتاب ہے. اس کے مقابلے میں گوئٹھا کھڑا ہوا, روٹا اسکیتنگ ریویو, اس نے باقاعدہ ریویو بہت سخت قسم کا دیا اور کہا کہ میزریبل پروڈکشن ہے یہ. اور اس نے کہا کہ مجھے تلاش ہے ٹرانسلیٹر کی جو کہ بالکل جو ہے وہ اورینٹل اسکائز کے نیچے جو ہے وہ قرآن کا صحیح ترجمہ کرے. اس کے بعد صورتحال جو ہے وہ جو چلی ہے, بہرحال مسلمانوں نے جو ہے وہ کولونیلزم آیا ہے, کولونیلزم کے نتیجے مسلمان بدلے ہیں, مسلمانوں کی ترجیحات بدلی ہیں اور یورپ نے اپنا جو ہے اثرات ڈالے مسلمانوں پر. لیکن پھر جو ہے نا وہ کمیونزم آیا. کمیونزم جب آیا تو اس نے تمام مذاہب کا انکار کیا. اب یورپ کو جو خطرہ تھا وہ کمیونزم سے تھا, مغرب کو جو خطرہ تھا وہ کمیونزم سے تھا. تو جو ہے وہ صورتحال یہ بنی کہ منٹگمری وارڈ جو تھا 1963 میں کہہ رہا تھا جب کولڈ وار اپنے عروج پر تھی کہ اس وقت تمام مذاہب کو متحد ہونے کی ضرورت ہے, تو جو ہے وہ تاکہ ہم جو ہے کمیونزم کا مقابلہ کر سکیں. تو اب یہ پیریڈ جو ہے وہ اس موقع پر جو ہے وہ بجائے اس کے کہ وہ اسلام کو لتاڑتا مغرب, ابھی وہ کمیونزم کے پیچھے لگا ہوا ہے کہ کمیونزم کو کس طرح پیچھے چلا جائے. یہاں تک کہ سوویت یونین تحلیل ہو گیا, دیواریں برلن گر گئی, اور اس کے بعد جو ہے وہ زندگی جو ہے وہ یورپ کے لیے اور مغرب کے لیے جو ہے آسان ہو گئی کہ اب انہیں کوئی کمیونزم کا خطرہ نہیں ہے. تو اب ان کے لیے نیا خطرہ کیا تھا؟ اسلام. تو سیکولر یورپ بہرحال اس کے لیے ہر مذہب خطرہ ہے, لیکن جو اسلام ہے وہ سب سے زیادہ خطرہ ہے کیونکہ عیسائیت کے دانت نکال دیے گئے. جوئش قوم کے متعلق وہ بتایا کہ اس کی حیثیت کیا ہے. تو غلط معلومات بھی ہیں جس کی بنیاد پر جدید ذہن متاثر ہے جو تاریخ سے چلا آ رہا ہے. گویا کہ جو ہم کہتے ہیں کہ گیگو, گاربیج ان گاربیج آؤٹ, جب گاربیج ڈالیں گے تو ان پٹ اگر گاربیج ہوگی تو آؤٹ پٹ بھی گاربیج نکلے گی. اور پھر مسلمانوں کے رویے, مسلمانوں کی ہر طرح کی خراب باتیں جس کے نتیجے میں اسلام بدنام ہوتا ہے, یہ ساری باتیں جو ہیں وہ اس کے نتیجے میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق لوگ غلط بات سوچنے میں مجبور ہوتے ہیں. ہم بھی اس بات کے مجرم ہیں. تو یہاں پر آ کر میں رکتا ہوں. یعنی اب جو دنیا ہے وہ ڈیسٹ کی دنیا ہے, ایتھیسٹ کی دنیا ہے, الہاد کے ماننے والوں کی دنیا ہے, تصور الہاد, وہ تو
کسی صورت میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے حوالے سے نہیں لکھیں گے. وہ تو پوری کوشش کریں گے کہ جو ہے وہ ان کے ورلڈ ویو کے مطابق جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیریکٹر ایسوسینیشن کردار کشی کی جائے. ہمارے کرنے کا کام کیا ہے؟ مسلمانوں کے کرنے کا کام ہم اس پہ بات کرتے ہیں. قرآن حکیم میں کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. اللہ کسی قوم کے ساتھ اپنا معاملہ اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک کہ وہ خود اپنی روش میں تبدیلی نہ کرے. تو 3 ممکنہ رد عمل ہیں. ایک رد عمل تو یہ کہ the moon is not shamed by barking of dogs. آپ کہہ لیں کہ چاند کو کوئی فرق نہیں پڑتا اگر کتے جو ہے بھونکیں, کوئی پرواہ نہیں ہے, ان کو کرنے دو گستاخیاں. کیا یہ ممکن ہے؟ اگر قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ ہم آپ کے لیے کافی ہیں ان استہزاء کرنے والوں کے لیے, تو اس کی تشریح کیا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کافی ہے. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے ذریعے کافی ہوگا, وہ بندے کھڑے ہوں گے تحفظ کے لیے, اور یہ تاریخ سے واضح, اور اس پہ ہم نے پچھلے لیکچر میں بات کی ہے. دوسری بات یہ کہ سم ٹائم سائلنس از دا بیسٹ وے ٹو لیٹ سم ون نو دے ڈیڈ یو رانگ, کہ سائلنٹ ہو جائیں اور ہم سمجھیں کہ یورپ خود ہی تمیز پکڑ لے گا. ایسا نہیں ہوگا. آج اگر گستاخانہ خانہ خاکے کا ایک لیول ہے, آبسینٹی لیول 1 ہے, تو کل جو ہے وہ 2 ہوگا اور پرسوں 5 تک جائے گا. جس طرح عیسائیت, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف یہ لوگ بدتمیزیاں کرتے ہیں, اسی طرح ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بھی بدتمیزیوں میں اضافہ ہی ہوتا چلا جائے گا. یہ بھی ممکن نہیں ہے. تو پھر تیسری جو چوائس ہے وہ یہی ہے کہ پین اور سورڈ, یہی 2 راستے ہیں کہ جو ہے وہ جس کے ذریعے یہ کام کیا سکتا ہے. اب سورڈ تو ابھی ہمارے لیے ممکن نہیں ہے, ابھی تو ہمیں اپنی جانوں کے لالے پڑے ہوئے. تو ایک پین ہی ہے جو ہمارے پاس جو ہے وہ تلوار کے طور پہ جو ہے وہ کام کرے گا. دیکھیں آج کی دنیا کو سمجھنے کی ضرورت ہے. مغرب کی سافٹ پاور بہت طاقتور ہے اور تھی بھی, لیکن اب یہ تحلیل ہو رہی ہے, یہ ڈائلیوٹ ہو رہی ہے. سوشل میڈیا کی آمد کے بعد کمزور فریق کے پاس اپنی بات کو عام کرنے کی صلاحیت میں اضافہ ہوا ہے. ہالی ووڈ اب ذہن سازی کا واحد مرکز نہیں ہے. پہلے ہالی ووڈ ذہن سازی کا ایک بہت بڑا مرکز تھا, واحد مرکز نہیں ہے. دیگر ممالک کے ڈراموں اور فلموں کی رسائی بڑے پیمانے تک دنیا تک ہو رہی ہے. جنوبی کوریا کے ڈرامے کہاں سے کہاں جا رہے ہیں, اسی طرح ترکی کے ڈرامے کہاں سے کہاں جا رہے ہیں. امپیکٹ دوسری مختلف ممالک کے جو ہیں وہ سینٹرز ہیں جہاں سے جو ہے وہ امپیکٹ ہو رہا ہے دنیا کے افکار پر. دوسرا, میڈیا پر لوگوں کا اعتبار بتدریج ختم ہوتا جا رہا ہے. میڈیا پر لوگوں کا اعتبار بتدریج ختم ہوتا چلا جا رہا ہے, اور یہ ان کی حرکتیں, سب سے بڑا اعتبار جو میڈیا پہ ختم ہوا ہے وہ کہیں اور نہیں, وہاں یورپی تہذیب کے, مغربی تہذیب کے مرکز پہ ہوا ہے جس کو امریکہ کہتے ہیں. آپ شاید اس بات کو وہ نہ کریں, لیکن میں فاکس نیوز بھی دیکھتا ہوں اور دیگر چینلز کو بھی کم از کم ان کے آرٹیکلز کو پڑھتا ہوں. ٹرمپ کے خلاف جو ہے وہ پورے تمام میڈیا چینلز تھے, اور جو ہے وہ فاکس نیوز, اور اس نے بھی فاکس نیوز نے بھی دغا دے دی ٹرمپ کو. لیکن جو ہے وہ 70 ملین افراد جو تھے انہوں نے ٹرمپ کے حق میں کھڑے رہے, تمام تر جو ہے وہ پروپیگنڈے کے باوجود بھی. ٹرمپ صحیح ہے غلط ہے وہ ایک الگ بات ہے, لیکن ٹرمپ نے ثابت کیا کہ میڈیا کے مقابلے میں جو تمام پاپولر میڈیا ہے, CNN اور جو اور بھی جو دیگر نام لیے جا سکتے ہیں, MBC اور تمام, کوئی بھی اس کے بندوں کو نہیں لا سکا. تو اس کا مطلب ہے کہ میڈیا جو ہے وہ اب جو ہے وہ کمزور پڑتا جا رہا ہے سوشل میڈیا کی آمد کے بعد. ٹرمپ اب بھی تقریباً آدھے امریکہ کا ہیرو ہے. ایک طرف جو ہے وہ سافٹ پاور تحلیل ہو رہی ہے, تو دوسری طرف سیاسی تبدیلیاں آ رہی ہیں. دنیا میں نئی سیاسی سب بندی ہو رہی ہے. مغرب کی بالادستی کو خطرہ درپیش ہے. پہلی اور دوسری جنگ عظیم کے بعد جو دنیا کے لیے بنایا جانے والا مغربی نظام ہے وہ بتدریج جو ہے تحلیل ہو رہا ہے, ختم ہو رہا ہے. جو معاہدے 1923 میں کیے گئے تھے وہ 100 سال بعد ختم ہو جائیں گے. اور مسلمان جو ہے وہ ہر جگہ موجود ہیں. روس کے اندر مسلمان موجود ہے, چین کے اندر مسلمان موجود ہے, مغرب کے اندر مسلمان موجود ہے. مسلمان اپنی آبادی کے اعتبار سے ہر جگہ جو ہے وہ موجود ہے. اچھا, جمہوری معاشروں کے اندر ووٹ کی اہمیت ہوتی ہے. الیکشن میں مسلمانوں کا بہرحال کردار ہے. جب الیکشن ہو رہے ہوتے ہیں تو جسٹن ٹروڈو مسلمانوں کے پاس جا رہا ہوتا ہے. جب الیکشن ہو رہے ہوتے ہیں تو جو ہے وہ خود میکرون جو ہے وہ مسلمانوں کے پاس حاضر ہو رہا تھا. الیکشن ہوتے ہیں تو جو بائیڈن مسلمانوں سے وعدہ کر رہا ہوتا ہے. تو مسلمانوں کی جمہوری معاشروں کے اندر ویلیو ہے. اگرچہ مسلمانوں کی تعداد کم ہے, لیکن جب ریزر ایج والے مقابلے ہوتے ہیں تو اس وقت جو ہے وہ کم ووٹوں کی بھی بڑی اہمیت ہو جاتی ہے. اب سوال یہ کہ مغرب میں بسنے والے مسلمانوں کی وفاداریاں, اب یہ مغرب میں مسلمان آ تو گئے, امیگرینٹس آ تو گئے, اب ان کی وفاداریوں کا مسئلہ ہے. مغرب یہ سمجھتا ہے کہ یہ مسلمان کس کے وفادار ہیں, ہمارے اسلام کے. مغرب کو اگر کوئی بڑی طاقت سے کوئی عسکری چیلنج ہوگا
تو مغرب میں بسنے والے مسلمان کس طرف ہوں گے؟ یہ مغرب کے لیے سوالیہ نشان ہے. تو مسلمانوں کو وہ جذب کرنے کی سوشل کوہیشن کے نام پر مختلف ناموں سے وہ مسلمانوں کو جذب کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن مکمل طور پر وہ کامیاب نہیں ہو پا رہا. مساجد کی سرویلنس ہوتی ہے، مساجد میں کیا بیانات دیے جا رہے ہیں، مساجد میں کیا خطبے دیے جا رہے ہیں. دو بڑے ظاہری مظاہر ہیں جس کی وجہ سے سوشل کوہیشن کا عمل نہیں ہو پاتا. جو ایک شراب، مسلمان ایک بعمل مسلمان کبھی شراب کے قریب نہیں جاتا، اور ایک حجاب، مسلمانوں کی عورتیں جو ہیں حجاب کرتی ہیں. اور یہ دو جو ہیں وہ بنیادی طور پر ڈفرینشیٹنگ فیکٹر ہیں. عقیدہ تو دل میں ہوتا ہے، جو دنیا کو نظر آتا ہے کہ مسلمان ہم میں سے نہیں ہے. ہمارے سکھ جذب ہو جاتا ہے، ہندو جذب ہو جاتا ہے، مسلمان جذب نہیں ہو پاتا. اسی وجہ سے میکرون جو چاہتا ہے کہ اسلام ان کرائسس آل اوور دا ورلڈ. میکرون صاحب کا خیال ہے کہ اسلام کرائسس کے اندر ہے، تو اس وقت ری رائٹ کرنے کی ضرورت ہے اسلام کو. جبکہ مسلمانوں کو کہنا ہے کہ گورنمنٹ ول چینج بٹ دا اسلامک لا کین نیور بی چینج. تو یہ ہے وہ کام جو صدیوں سے کفر کرتا جا رہا ہے، کرنا چاہتا ہے کہ ری رائٹنگ آف اسلام کر لے. اس کے لیے کبھی وہ جھوٹا نبی قادیانی فرقہ کھڑا کرتا ہے، کبھی کچھ کرتا ہے، کبھی کچھ کرتا ہے. آج ایک نئے دور کے اندر جو ہے وہ فرانسس میکرون صاحب کرنا چاہ رہے ہیں، فرانس کے میکرون صاحب یہ کرنا چاہ رہے ہیں. تو ری رائٹنگ اسلام کس طرح ہوگی؟ امت مسلمہ کو لاہ و لعب میں الجھا دیا جائے، لبرل اسلام، بے حیائی کے اندر، فحاشی کے اندر. جب یہ گناہ گار ہوں گے تو پھر اسلام کے قریب نہیں آ پائیں گے، اور پھر ان کے گناہ گاروں اگر وہ گے بن جائیں گے، اگر وہ الٹے سیدھے کلچر کے اندر پڑ جائیں گے، تو اسلام ان کے لیے گنجائش نہیں رہے گی. یا تو اسلام کو ان تمام خراب چیزوں کو قبول کرنا ہوگا، یا یہ لوگ اسلام سے نکل جائیں گے. جو انسانوں کی روح کی پیاس کے بجھانے کے دعوے دار ہیں ان کو سیاسی تحرک سے دور رکھا جائے. یعنی کہ جو اسلام کی فنڈامنٹل تعلیمات پہ عمل کرنے والے ہیں، عرف عام میں صوفیز ہیں، جس کو صوفی اسلام کہا جاتا ہے، جو ٹریڈیشنل اسلام کہا جاتا ہے، اور وہ لوگ اسلام کو دنیا پر غالب دیکھنا چاہتے ہیں. ان دونوں کو کبھی جو ہے وہ متحد نہ ہونے دیا جائے، بلکہ ان دونوں کو آپس میں ٹکرایا جائے. اور جو اسلام کی ہر سطح پر امامت اور قیادت چاہتے ہیں ان کو ٹیررسٹ قرار دے دیا جائے، اور ان کو مسلمانوں کے لیے عبرت بنا دیا جائے. جہاں یہ پائے جائیں ان کو جیلوں میں گھسیٹ دیا جائے، ان کو جو ہے وہ پھانسی پہ لٹکایا جائے. اس طرح جو ہے وہ مسلمانوں کی زبان کو بند کر دیا جائے. اور اس علاج کی کامیابی کا پیمانہ کیا ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم کی کریکٹر ایسیسینیشن کی جائے، اور پھر مسلمانوں کا رد عمل جانچا جائے کہ مسلمان کس طرح کا رد عمل دے رہے ہیں. 30 سال سے تو یہ مستقل کر رہے ہیں، اور ہر دفعہ یہ چیک کرتے ہیں کہ مسلمان کا رد عمل کچھ پھیکا پڑا، کچھ ہلکا پڑا. تو مسلمانوں کو یہ ری رائٹنگ اسلام کے اندر مسلمانوں کو ایسیملیٹ کرنا چاہتے ہیں، مسلمانوں کو ہضم کرنا چاہتے ہیں اپنے معاشروں کے اندر. اس کے لیے بڑے پیمانے پر مسلم دنیا میں نئے رول ماڈلز کی تیاری ہو رہی ہے. اس کے اندر طریقہ یہ ہے کہ اپنے ایجنڈوں کو پہلے ریڈیکل ظاہر کرتے ہیں، انقلابی ظاہر کرتے ہیں. وہ ایجنٹ جو ہے نا بہت بھرپور طریقے سے اسلام کے حق میں آواز بلند کرتے ہیں، اور حکومت ان کو کچھ نہیں کہتی ہے. نوجوان یہ کہتے ہیں کہ یار یہ اتنی زبردست طریقے سے آواز بلند کر رہا ہے، حکومتیں ان کو کچھ نہیں کر رہی ہیں، اصل میں تو یہ سچا انقلابی ہے. نوجوان اس کے پاس جاتے ہیں. پھر کچھ عرصے بعد جو ہے وہ یہ اپنے یورپ کے مطلوبہ موقف کو پیش کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. اس طرح نئے ٹیسٹیمونیلز سامنے آ رہے ہیں کہ یہ بڑا اسلام کی خدمت کرنے والا تھا، اب یہ ایسا ہو گیا ہے. ایک الجزائری امام ہے، وہ کھل کے فرانس میں جا کر تبلیغ کر رہا ہے کہ یہ لیسبین، گے، یہ سب بالکل صحیح ہے، اور اسلام میں کوئی ممانعت نہیں ہے کہ کوئی گے ہو. اور کوئی کہتا ہے کہ جو ہے نا وہ 10 سال پہلے وہ کہہ رہا تھا کہ جو ہے نا اسرائیل بہت بڑا ظالم ہے، آج وہ کہہ رہا ہے کہ فلسطینیوں کو زمین پر زندہ رہنے کا حق نہیں. عالم اسلام میں کرنٹس دوڑ رہے ہیں جعلی رول ماڈلز کے، جعلی ٹیسٹیمونیلز کے. این جی اوز کے نام پر یہ لوگ کہتے ہیں کہ تم لوگ مداخلت کرتے ہو ہمارے ایک مسلم خطے کے اندر. ان کی این جی اوز جو ہے نا وہ ہمارے اندر گھسی ہوئی ہیں، ان کے پیسے کے ذریعے ہمارے دماغوں کو خریدا جاتا ہے، ہمارے تعلیمی نظام پر کڑی نظر رکھی جاتی ہے. ہمارے بندوں کو جو ہے وہ جو مسئلہ نظر آتے ہیں ان کو نامعلوم افراد قتل کر دیتے ہیں. چارلی ہیبڈو کے کارٹونسٹ قتل ہوتے ہیں تو شور مچتا ہے، لیکن سی آئی اے اور جو دیگر قتل کرتے ہیں وہ کسی کو نظر نہیں آتا، کیونکہ وہ ظاہر نہیں کرتے کہ یہ ہم نے قتل کیا. نامعلوم افراد قتل کر دیتے ہیں وہ. تو اب ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ توہین رسالت کے پیچھے ایک بڑا ایجنڈا ہے، بظاہر کار فرما ہے، اور وہ ایجنڈا ہے اسلام کو ہضم کرنا، اسلام کو ری رائٹ کرنا. سوال یہ کہ کیا ہمارے مظاہرے، ہماری ریلیاں اس مسئلے کا حل ہے؟ آپ لوگوں کے ذہن میں سوال آتا ہوگا، کیا ہمارے مظاہرے، ہماری ریلیاں اس مسئلے کا حل ہے؟ کیا ان کا کچھ اثر ہوتا ہے؟ میرا ذاتی تجربہ
جو آپ بھی تجربات سے گزرتے ہیں، یہ مسئلے کا حل نہیں ہے، مسئلے کا حل تو نہیں ہے، مکمل حل نہیں ہے، لیکن اس کا اثر بالکل ہوتا ہے. یہ بات سمجھنے کہ اس کا اثر بالکل ہوتا ہے. جب میں جاپان میں تھا تو یونیورسٹی آف ٹوکیو میں ایک مستشرق اورینٹلسٹ آئے، یہودی تھے، مائیکل لیکر. تو مائیکل لیکر جب آئے تو مائیکل لیکر، یہ تصویر میں نظر آ رہی ہے، ان کی کتابیں میں نظر آ رہی ہیں. تو مائیکل لیکر نے جو ہے وہ یہ بات کہی تقریر کے آغاز میں کہ اس وقت اسلام کے متعلق کچھ لکھنا بہت ہی خطرناک ہے. چھوٹی چھوٹی یونیورسٹیاں اسلام کے متعلق موضوعات پر بات کرنے نہیں دیتی ہیں. بڑی بڑی یونیورسٹی مثلا ییل یونیورسٹی اور کچھ یونیورسٹیز ہی جو ہیں کھل کر جو ہے وہ اسلام کے متعلق ریسرچ کر سکتی ہیں. مسلمانوں کا پریشر ہے دنیا کے اندر، اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور اس کے پیچھے بیک اینڈ پہ ہمارے مظاہرے ہیں. لیکن مظاہروں کے ساتھ ساتھ ہمیں کرنے کی ضرورت ہے کہ مغرب سے علمی اور فکری مقابلہ کریں. اور ہم نے کیا ہے. سلمان رشدی کے مقابلے میں احمد دیدات صاحب نے شاندار تقریر کی، ہاؤ رشدی فول دا ویسٹ. اس کی وہ تقریر موجود ہے، آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں. اسی طرح جو ہے وہ بی کیئرفل ود محمد، پاکستانی ایک اسکالر ہیں شبیر اختر، ان کی شاندار کتاب ہے بی کیئرفل ود محمد. ان کی تقریریں بھی ہیں، ریکارڈنگز ان کو بھی سننے کی ضرورت ہے. ہمارے ٹائم زیادہ نہیں ہے. مختار مسعود مرحوم نے اپنی کتاب لوح ایام میں لکھا تھا کہ ایک دوست کہنے لگا کہ ہم اپنے پیشواؤں کے بارے میں بہت حساس واقع ہوئے ہیں، اگر دشمن اس سے فائدہ اٹھائے تو یہ رویہ ایک کمزوری ہے، اگر یہ خودداری کی علامت اور ضمانت بن جائے تو یہ بڑی خوبی کی بات ہے. اس وقت یہ حالت ہے کہ اخبار میں یہ خبر چھپ جائے کہ دنیا کے دوسرے سرے پر کسی غیر ملکی مصنف نے ہمارے کسی پیشوا کے بارے میں کوئی نامناسب بات لکھی ہے، تو ہم اپنی فوراً اومنی بسیں اور اپنی سرکاری عمارتیں اور غیروں کے سفارت خانے جلانا شروع کر دیتے ہیں. یہ نہیں دیکھتے کہ نقشے پر نہ کوئی اس کا نام اسلام کا مقام ہے، نہ فہرست مطبوعات میں اسلام کی کتاب یا اسلام کا مصنف. غیرت مندی برحق مگر ہوش مندی نہ ہو تو غیرت اور حماقت میں کوئی فرق نہیں. غیرت مندی برحق مگر ہوش مندی نہ ہو تو غیرت اور حماقت میں کوئی فرق نہیں. ہمیں اس معاملے میں برداشت اور سوجھ بوجھ سے کام لینا چاہیے. وہ برداشت نہیں جو ایک بے حیا میں ہوتی ہے، وہ سوجھ بوجھ نہیں جو سیکولر ہوتی ہے. ہمیں برداشت کی بھی حد بندی کرنی ہوگی، وگرنہ رواداری کے نام پر ہم انتہا پسندی کی دوسری سرحد پار کر جائیں گے. وگرنہ رواداری کے نام پر ہم انتہا پسندی کی دوسری سرحد پار کر جائیں گے، جیسا کہ مغرب میں ہوا. تو رواداری بھی ہمیں ایسی نہیں چاہیے، سیکولر جو ہے وہ سوجھ بوجھ بھی نہیں چاہیے، اور ہمیں بیوقوفوں والی غیرت بھی نہیں چاہیے. موکری دشمن کا ہتھیار ہے، لیکن یہ ورفانہ لکا ذکر کا ذریعہ بھی ہے. جو کرسٹوفر ہچن نے کہا تھا، موکری آف دا ریلیجن از ون آف دا موسٹ اسینشیل تھنگ، ون آف دا بگننگز آف ہیومن ایمانسیپیشن از دا ایبلٹی ٹو لاف اینڈ اتھارٹی. یہ موکری جو ہے وہ مذہب کا مذاق اڑانا، یہ ایجنڈا ہے جس کے نتیجے میں مذہب کی طاقت کو ختم کرنا دہریوں کا مقصود ہے. اگرچہ کسی نے آسکر وائلڈ نے کہا تھا کہ ریڈیکول از دا ٹریبیوٹ پیڈ ٹو دا جینیس بائی دا میڈیوکریٹیز، کہ میڈیوکرز جو ہوتے ہیں وہ ریڈیکول کر کے جو ہے وہ جینیس کو جو ہے خراج تحسین پیش کرتے ہیں. لیکن اصل بات یہ ہے کہ یہ گستاخی جو ہے وہ لانگ ٹرم کے اندر بہت زیادہ نقصان دہ ہے. اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ اپنا وعدہ تو پورا کر رہے ہیں، ورفانہ اللہ کا ذکر. ہر وقت یورپ کے اندر کبھی نہ کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آتا ہے. اس چکر میں ہم بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے لیے اپنے گھروں سے نکلتے ہیں. میں خود جو ہے وہ ایک کارٹونسٹ تھا. یہ تو مشہور کارٹون ہے ڈینمارک والا کارٹون، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کارٹون بناتا تھا. میرے خیال میں برطانوی ہے وہ، اس کا نام پتہ نہیں کیا تھا، آتھر سے اپنے آپ کو لکھتا تھا. اس سے میں نے خطوط لکھے، میں نے اس سے درخواست کی کہ جو ہے وہ خدا رہا یہ کارٹون بنانا چھوڑو. بہرحال رابطے کی اہمیت ہوتی ہے، کورسپونڈنس کرنی چاہیے. گستاخانہ خاکے بنانے والے ایک دہریے کارٹونسٹ سے میرا ای میل رابطہ بھی رہا، اور میں نے اس سے درخواست بھی کی کہ کارٹون بنانا چھوڑو، اور اس کے جوابات بھی بڑے خوفناک قسم کے میں نے فیس کیے. اور مجھے یاد ہے اچھی طرح کہ ایسے سخت جوابات ہوتے تھے کہ مجھے وضو کر کے میں اللہ سے دعا مانگتا تھا، یا اللہ اس کا صحیح جواب مجھے سجا، اور پھر میں جواب دے پاتا تھا. لیکن اس علمی اور فکری مقابلے میں اپنی اقدار کا خیال رکھنا ہوگا. دوسروں کے خداؤں کو قرآن نے کہا کہ برا بھلا مت کہو، ہمیں یاد رکھنا ہوگا. ہمیں یہ حکم بھی یاد رکھنا ہوگا کہ اپنے والدین کو گالیاں مت دو. صحابہ نے پوچھا کہ اپنے والدین کو کون گالیاں دیتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ دوسروں کے والدین کو گالیاں اگر دو گے تو وہ بھی تمہارے والدین کو گالیاں دے گا. تو غیر جانبدار آدمی جو ہے، جو ایتھیسٹ ہوتے ہیں اپنے آپ کو غیر جانبدار ظاہر کرتے ہیں. غیر جانبدار آدمی تو فرشتے میں بھی عیب نکال لے. مادام رولینڈ نے کہا تھا، او لبرٹی واٹ کرائمز آر کمیٹڈ ان دائی نیم. اس لبرٹی کے نام پر کیسے کیسے جو ہے وہ کرائمز نہیں ادا کیے گئے. اچھا، اب یہ آخری 2 سلائڈیں ہیں میرے خیال میں، یا 3 سلائڈیں. اس کے ساتھ ساتھ ہمیں ایک اور کام بھی کرنا ہے کہ قانون توہین رسالت کا صحیح نفاذ ہماری ذمہ داری ہے. قانون توہین رسالت جو ہے وہ دنیا دیکھتی ہے کہ اس قانون کے تحت کیا ظلم تو نہیں ہو رہا.
تو قانون توہین رسالت کی صحیح امپلیمنٹیشن کے لیے ہمیں خصوصی طور پر متحرک ہونے کی ضرورت ہے. علماء، قانون دان دونوں کو اس بات کا اہتمام کرنا چاہیے کہ کسی بے گناہ کو اس قانون کی بنیاد پر رگڑا نہ جا سکے. حکومت اور عدلیہ کا اس حوالے سے خصوصی رول ہونا چاہیے. پاکستان کے اندر خصوصاً اس بات کا اہتمام ہونا چاہیے کہ قانون توہین رسالت کے حوالے سے جو بھی کیس آئے اس پہ جو ہے خصوصاً لوگ فوراً بیٹھیں اور چیک کریں کہ کوئی مسئلہ تو نہیں ہے اس کے اندر. عوام الناس کو اس حوالے سے یقین دلانا چاہیے کہ توہین رسالت کا مرتکب بیرونی دباؤ کی وجہ سے نہیں بلکہ میرٹ کی بنیاد پر چھوٹا ہے اور بیرونی دباؤ کو ہماری حکومتیں اور عدالتیں برداشت نہیں کرتی ہیں. اسی طرح عالمی قوانین کے حوالے سے مسلمانوں کو اپنی کوششیں جاری رکھنی چاہیے. اس موضوع پر بھی کچھ کام ہے جو کہ ایک کتاب پوری ہے. مسلمانوں نے اور خصوصاً پاکستان اس اقوام متحدہ میں اس مسئلے کے لیے بہت زبردست جنگ لڑی ہے تاہم مطلوبہ نتائج حاصل نہ کیا جا سکے. بہرحال ان کوششوں کو جاری رہنا چاہیے. اختتامیہ ورفعنا لک ذکرک، یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ بہرحال اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کو بلند کرنے کے لیے، اگرچہ جو ہے وہ ہمیں بڑی تکلیف ہوتی ہے لیکن اس کے نتیجے میں ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھنے کا دوبارہ موقع ملتا ہے، ان کے لیے نکلنے کا موقع ملتا ہے. ہماری کمزوریاں ہمارے دشمن کو اس بات کا موقع فراہم کرتی ہیں کہ وہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف گستاخانہ باتیں کر سکے. ہمیں اپنی کمزوریوں کو دور کرنے کی ضرورت ہے، اپنے معاشروں کو درست کرنے کی ضرورت ہے، اپنی حکومتوں کے اسلام کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق ہمیں چلانا ہوگا تاکہ لوگ کہہ سکیں کہ یہ لوگ جو ہے وہ مذہبی لوگ جو ہے وہ ایسا انداز میں دنیا کو چلا سکتے ہیں، دنیا کی تعمیر کر سکتے ہیں، دنیا کی میں بگاڑ نہیں لائیں گے. اور مغرب کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نافاقفیت اور اناد کے ایک مجرم ہم بھی ہیں. اس جرم کی ہمیں تلافی کرنی ہوگی. ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ بحث ہوتی ہے کہ پین از مائٹیئر اور سورڈ از مائٹیئر. اصل بات یہ کہ پین از مائٹیئر ود سورڈ، کہ جب پین سورڈ کے ساتھ ملتی ہے تو زیادہ پین طاقتور ہو جاتا ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.